اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں بہنیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیں شروع کر لیتے ہیں ہم۔ میں نے دیکھا ہی نہیں آپ لوگ آ گئے۔ بک شیئر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا شروع کیا تھا لاسٹ ٹائم، یاد ہے کچھ؟ جی ابواب ثلاثی مزید فی مزید فی کیا فعلاً میں شروع کیے تھے، اور پہلا باب جو ہے ہم نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن وغیرہ کر لیا تھا شروع کا، جو ہوتا ہے کہ مزید فی اور ثلاثی مجرد مزید فی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تھوڑی ڈیفینیشن ہم نے اوپر پڑھ لی تھی ساری۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہوتے ہیں، ابواب کے جو مصدر ہوتے ہیں ان کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے، اور یا دو تین اوزان ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی، ان اوزان پہ یا آ جاتے ہیں مصدر ان کے۔ اور مزید فی کے جو ہوتے ہیں مصدر، وہ باب کے نام ہی ہوتے ہیں، تو وہ بہت ایک مزے کی چیز ہوتی ہے کہ مصدر بنانا ہے تو باب کا جو نام ہے، اس جو باب کا وزن ہے اسی کے اوپر وہ مصدر بنا لو۔ تو یہ چیز ہوئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھے تھے کہ 8 ابواب ہوتے ہیں مزید فی کے، ہوتے 10 بھی پڑھائے جاتے ہیں، 8 بھی، لیکن ابھی 8 ہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو ہم انہیں کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، ان سے آپ فیملیئر ہیں ماشاءاللہ، نام سب آتے ہیں آپ کو، لیول پہ ہیں آپ لوگ کے، باب فعل، تفعیل، اس کے بعد مفعلہ، ان کے ماضی اور مضارع بھی آنے چاہیے، اچھی طرح آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابھی آج ہم باب فعل کا ماضی اور مضارع پڑھیں گے، اور مصدر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ افعال ان کے وزن پہ آئے گا، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مزید فی کے مصدر ہے نا، یہ زیادہ تر اردو میں یوز ہوتے ہیں، تو ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ان کے معنی جاننے میں اور وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ان کی جو گردان ہوتی ہے وہ ماضی کی افعل کے وزن پہ، افعل یفعل افعالا ہوتا ہے، افعالن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دو چیزیں کہتے ہیں نا، افعل یفعل، تو لازم اس کو کس میں لانا چاہیے؟ اس کو منصوبی لانا چاہیے۔ جب ہم باپ کا نام بتا رہے تھے کہ یہ باپ کا نام ہے، افعل یفعل افعالا، اس وقت افعالا کہنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں مجھے بہت زیادہ وہ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، افعالن کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی، افعالن کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پتہ کیا تھا، عامر سے، ان کو میسج کر کے تو میں نے پتہ کیا تھا کہ یہ کیا چکر ہے، پھر انہوں نے جواب دیا تھا مجھے کہ جب آپ نے باپ کا نام لینا ہو تو پھر ضروری ہے یہ، ورنہ کوئی ضروری نہیں، آپ افعالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے آپ کا ماضی کی گردان بالکل وہ اسی وزن پہ ہوگی، وہی 14 صیغے ہیں، بس کیونکہ جو ثلاثی مجرد کی ہوتی ہے نا، فعل فعل فعل، اسی طرح سے ہوتی ہے، بس ایک لیٹر اس میں ایکسٹرا آ جاتا ہے تو یہ افعل بن جاتا ہے، تو افعل کے وزن پہ ماضی کی گردان ہوگی، اور کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بس پہلا صیغہ بنائیں افعل، پھر آپ پوری گردان بنا لیں۔ اسی طرح مضارع کی گردان جو بنے گی یفعلو کے وزن پہ بنے گی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ جو پیش آئی ہے یہ کیوں آ رہی ہے۔ جب ماضی میں 4 لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع پہ پیش لاتے ہیں، جب 3 ہوتے ہیں تو نہیں لاتے، زبر لاتے ہیں، اور جب 4 سے زیادہ ہوتے ہیں تب بھی زبر لاتے ہیں، 4 سے کم ہو تب بھی زبر مضارع پہ آئے گی، 4 سے زیادہ ہوں گے تب بھی مضارع پہ زبر آئے گی۔ تو یہ یفعلو مضارع میں آخر میں پیش آتی ہے، اس سے وہی گردان بنے گی جو آپ کی نارمل گردان ہے۔ اب اس میں یہ جو صیغہ ہے، اس میں اور مجہول کے صیغے میں، یفعلو میں آپ نے فرق کرنا ہے، اس کو مجہول نہیں سمجھنا، بس بہت سے لوگ اس کو مجہول کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، یا پھر مجہول بھی بعض دفعہ آتا ہے تو اس کو مجہول نہیں کہتے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا وزن کیا ہے نا، تو یفعلو جو ہے وہ مجہول کا وزن ہے، مجہول سے جب گردان ہوگی تو یفعلو یفعلانی اس طرح سے ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد خصوصیت اس باب کی کیا ہے؟ یہ لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے، جو فعل لازم ہوتا ہے اگر اس کو متعدی لانا ہے، اس میں آگے مفعول لانا ہے، تو پھر یہ اس کو باب افعال میں لے آتے ہیں، مثلا جلس ہے یا خرج ہے یا ذہب ہے، تو وہ لازم فعل ہیں، ان کو فاعل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر جب ان کو متعدی بنانا ہوتا ہے، آگے ان کے ہمیں مجبوراً مفعول لانا ہوتا ہے، کسی وجہ سے مجبوری کے طور میں وہ لانا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو باب فعال میں لا کے مفعول لگا دیتے ہیں۔
اچھا جی، جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں نزلہ کیا ہے، نزلہ وہ اترا ہے نا، یہ مصدری معنی دیے ہوئے ہیں، اس پہ نہ جائیں. ماضی کا معنی ہوگا وہ اترا. اچھا وہ اترا، جب وہ کا معنی آتا ہے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے. خرجہ وہ نکلا، دخلہ وہ داخل ہوتا ہے. یہ سارے فعل کون سے ہیں؟ یہ لازم ہے. اب ان کو اگر مفعول لگانا ہے تو پھر ہم ان کو باب افعال میں لے آئیں گے. انزلہ ہو جائے گا، جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا انزلہ، پھر اس کا مضارع ینزلو بن جائے گا. یہاں پہ 3 ہی لیٹر تھے باب درما میں، تو یہاں پہ زبر آئی ہے ینزلو. اور یہاں پہ جب آپ کے 4 لیٹر ہوئے تو مضارع پہ پیش آ گئی ہے باب دربا ہی. یہ بھی دربا ہے، یہ بھی دربا ہے. اسی طرح خرجہ یخرجو باب نصرہ ہے، لیکن جب اس کو ہم اس باب میں لائے تو یہ اخرج یخرجو باب فعال میں ہو گیا. یہاں پہ دربا نہیں، یہ نہیں ہے، سوری میں نے غلط کہہ دیا، یہ باب فعال ہے. یہ باب دربا یضربو نہیں ہے، دربا یضربو یہ ہے ثلاثی مجرد سے، یہ والا جو ہے باب فعال ہے. اسی طرح یہ بھی باب فعال ہے. اسی طرح یہ آپ کا لازم ہے، اوپر والا داخلہ یدخل، وہ داخل ہوا. ادخلہ اس نے داخل کیا. اب اس نے داخل کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو داخل کیا. جب داخلہ تھا تو سوال نہیں تھا، وہ داخل ہوا، بس داخل ہو گیا، وہ بیٹھ گیا، تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کوشچن نہیں آ رہا تھا. یہاں پہ کوشچن آ رہا ہے. ادخلہ اس نے داخل کیا، کس کو داخل کیا. اس نے اتارا تو کس کو اتارا. فرض کرو گاڑی سے اتارا ہے، خود اترا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کو اتارا ہے تو پھر کس کو اتارا ہے وہ بتانا پڑے گا. اپنے بچے کو اتارا، کس کو اتارا. اچھا اسی طرح سے انزل ینزلو ہے انزالن، تو یہ آپ کا انزلہ ہے، زبر ہے یہاں پہ. ینزلو انزالن یہ آپ کا کیا ہے، نازل کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں انزلہ آیا ہے، یہاں اوپر بھی مجھے ہاں یہاں بھی انزلہ آیا تھا. یہ 2 دفعہ کیوں دیا ہے، انزلہ ینزلو 2 دفعہ دیا ہے انہوں نے. چلیے کوئی نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، 2 بار دے دیا انہوں نے، ایک ہی باب کو 2 دفعہ دے دیا. اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں قرآنی مثالیں. سورۃ القدر میں آتی ہے انا انزلناہ، تو اب یہ باب فعال سے آ رہا ہے تو اس کا مفعول بھی آئے گا لازم. نزلہ کو ہم لائے ہی اس لیے اس باب میں کہ ہم نے آگے اس کا مفعول لانا تھا کہ اس کو اتارا. بے شک ہم نے اتارا، کس کو اتارا، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی. اچھا پھر اسی طرح ارسلہ یرسل رسالا، اس میں بھی یہی ہے، طائرون اس کا بن رہا ہے. اچھا ارسلہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں. اس نے بھیجا، اس نے بھیجا اوپر تمہارے کس چیز کو، پرندوں کو. تو ابابیل کیا آ رہا ہے، یہ مفعول بنے گا، دوسرا مفعول نہیں بنے گا. یہ ابابیل جو ہے نا، یہ تو اس کی ہاں کیا کہے گا، کیا کہلائے گا، ارسل علیہم طائرا. ابابیل، تو ابابیل اس کا مفعول ہی ہے نا. نہیں یہ مفعول کی تب ضرورت ہوتی ہے جب ہمارا مطلب پورا نہ ہو رہا، تو تب ہمیں سیکنڈ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اب وارسل علیہم طائرا، پرندے بھیجے. ٹھیک ہے، اب پرندے تو بہت سارے ہیں نا، تو ابابیل کی قسم کے صحیح. پھر کیا بنے گا ابابیل. ابابیل پھر یہاں پر جب مطلب پورا ہو رہا، بھیجے ہم نے پرندے، تو مطلب تو پورا ہو گیا، بھیجے پرندے. لیکن پرندے تو بہت سارے ہیں، کون سے پرندے بھیجے. تو صفت موصوف بھی نہیں ہوگا نا، یہ کیا بنے گا. میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا، جب جملہ پورا ہو جائے اور ویسے ہی اسی اعراب سے کوئی دوسرا لفظ یہاں پہ آ رہا ہو، سائمہ کیا کہلاتا ہے وہ، بدل تو نہیں، بدل. جیسے صراط اللہ زینہ ہے نا، تو صراط اللہ زینہ انعمت، تو پیچھے کیا آیا تھا، اہدنا الصراط. ٹھیک ہے، تو الصراط کے اوپر بھی زبر آ رہی ہے، اور پھر چلو اس پہ تو زبر آنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ مفعول بن رہا ہے پہلا والا. تو لیکن یہ صراط کس وجہ سے منصوب بن رہا ہے، اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نئی آیت شروع ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ بات ختم ہو گئی تھی. پھر نئی آیت میں آیا تھا آتا سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم. تو اس صراط کو منسوب کون کر رہا ہے، یہی والا صراط منسوب کر رہا ہے. یہ مبدل من ہوا ہے، اور وہ صراط کیا ہے، وہ بدل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بدل بن گیا.
اس کے اوپر زبر کیوں ہے کہ یہ بدل ہے. توابے پڑھائے نا میں نے, توابے پڑھایا ہے, بالکل جزاک اللہ. بس یہ کہنا کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں, وارسل علیہم ابابیلا بھی لکھ سکتے ہیں, اور طیرن ارسل علیہم طیرن, مطلب دونوں ایک دوسرے کی جگہ آ سکتے ہیں, وہ بدل کہلاتا ہے. ہاں آ سکتے ہیں, لیکن ہم قرآن مجید میں چینجنگ نہیں کر سکتے. نہیں اس میں چینجنگ نہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. ہاں ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بیٹر ہوتا ہے کہ اس کو بہتر طور پہ سمجھانے کے لیے, جیسے جاءنی اخوکا, تو اخوکا کے بعد اس کا نام لے دیں بھائی کا, حامد دون, تو وہ اس کا بدل لانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. جاءنی اخوکا, آیا, آیا نی میرے پاس, ٹھیک ہے, انہوں نے بکایا بیچ میں. جاءنی میرے پاس اخوکا, اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آئے گا, یہ بہام رہے گا. اگر ایک بھائی اس کا ہوگا تب تو سمجھ آ جائے گی, لیکن 3-4 بھائی ہیں تو پھر کیسے سمجھ آئے گا نا کہ کون سا بھائی آیا. تو ابہام ہو رہا ہے جملے میں. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم بھائی کا نام لگائیں گے, حامد دن آیا. اب حامد دن پہ میں نے 2 پیش لگائے, کیونکہ اخو جو تھا وہ آپ کا مرفوع تھا. اب یہاں پہ طائرن چونکہ مفعول بن رہا ہے اور یہ منصوب تھا, ٹھیک ہے, ہوا ضمیر اس میں فاعل تھی نا, تو یہ تمیز نہیں بن سکتا. تمیز جو ہوتا ہے نا وہ اس کی یہ والی شکل ہوتی ہے. ہاں لیکن ابابیلا چونکہ ممنوع من الصرف ہے نا. کیسے؟ الف کے بعد 3 لیٹر آ رہے ہیں, ابابیلا, مطلب ممنوع من الصرف جو ہوتے ہیں کچھ نہیں وہ صحیح ہے نا, نسبی حالت آ رہی ہے اس کی, کوئی اس میں شک نہیں ہے. اس کے ممنوع من الصرف ہونے میں بھی کوئی شک نہیں, اور اس کے جمع ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. ابابیل جو ہے یہ, اب اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ کی پرندہ, ابابیل تو نام ہے نا, صحیح نام ہے, وہ تمیز نہیں ہو سکتا. وہ تمیز بھی نہیں ہو سکتا اور وہ جمع بھی نہیں ہو سکتا. جو نام ہوتا ہے نا وہ آپ کا وہ واحد ہی ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے جب وہ آپ کے جمع منتہل جموں کے وزن پہ آ رہا ہو. بہت سے نام ایسے آتے ہیں, وہ سنگولر بھی ہوتا ہے, لائک ابابیلا جس طرح طیرن ہے تو ابابیلا بھی پاسبل ہے کہ سنگولر ہوتی ہے. اچھا ہونے میرا ابہام دور ہو گیا کہ یہ بھی واحد اور یہ بھی واحد ہی ہے, جمع نہیں. ٹھیک ہے, بدل جو ہوتا ہے نا وہ اعراب میں بھی برابر ہوتا ہے اور مذکر مؤنث اس میں چیزوں میں, بلکہ چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے. اس لیے چاروں ہی توابع ہیں بس, اور کوئی توابع نہیں ہے. صحیح, جیسے صفت موصوف جو ہوتا ہے چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے, تو اس طرح یہ بھی چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے. بالکل, جتنے بھی ہوتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اچھا, اسم اشارہ اور وہ بھی ہوتے ہیں, تو جو بھی بدل بنتے ہیں وہ چاروں حالتوں سے ہی برابر ہوتے ہیں. صحیح, جی جزاک اللہ. تو یہ ابابیل جو ہے یہ پرندے کا نام ہے, جمع نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انا ارسلنا نوحا الی قومہ, انا کا اسم ہو گیا اور انا کی خبر جملہ فعلیہ بن کے آ گئی, اور اس میں آپ کا ارسلہ جو ہے اس میں آپ کا یہ فاعل ہے اور اس کا مفعول ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ایک ہی مفعول ہے, 2 مفعول نہیں آ سکتے, ہر فعل کے 2 مفعول نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ہی مفعول ہے. اور ماضی میں تو رسلہ یہ یوز ہی نہیں ہوتا نا, یہ تو آتے ہی راس سین لام روٹ ورڈ سے, تو ثلاثی مجرد میں تو یوز ہی نہیں ہوتا یہ فعل, یہ تو صرف آتا ہی ادھر ہے, ارسلہ میں یوز ہوتا ہے. تو ارسلنا نوحا, ضروری نہیں ہے کہ ہر روٹ ورڈ ثلاثی مجرد میں بھی کوئی باب کسی باب میں آئے, تو ضروری نہیں ہے کہ ثلاثی مجرد میں آ رہا ہے تو مزید میں بھی آئے, ایسا ضروری نہیں ہوتا. اچھا, اس میں آپ کا نوحن مفعول بن گیا, لا قومی متعلق فعل بن گیا. تو یہ آپ کو سمجھ آئے, یہ پورا جملہ بن کے فعل فاعل مفعول اور متعلق فعل مل کے یہ آپ کے انا کی خبر بن گئے. اور پھر یہاں پر یہ الی قومی ہی جار مجرور بن کے کون سا بن رہا ہے, یہ ظرف اللہ بن رہا ہے یا کیا بن رہا ہے؟ ایک سٹیپ آگے, متعلق موجود ہے نا, ہاں متعلق موجود ہے تو یہ لغو ہے, ظرف لغو بنے گا.
ٹھیک ہے نا. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مضاف الیہ بھی. یہ دونوں جو ہیں کسی کے متعلق ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا یہ متعلق بنتے ہیں. بالکل. تو متعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کی خبر بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور فعل بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ میں خبر متعلق ہوتی ہے اور جملہ فعلیہ میں فعل ہوتا ہے. تو اگر آپ کا فعل جملے میں موجود ہے یعنی متعلق موجود ہے جملے میں تو پھر یہ ظرف اللغو کہلاتی ہے، یعنی فضول ہے، بیکار ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ایک منٹ تھوڑا سا مجھے اس کلیئر کر دیں نا، جیسے یہاں پر ہمارا متعلق فعل تو موجود، فعل متعلق ہے نا، اس کے متعلق ہے نا یہ جار مجرور. ہاں تو جو ارسلنا ہے وہ موجود ہے جملے میں، موجود ہے جملے میں، تو پھر یہ جو ہوتی ہے یہ ظرف اللغو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ظرف اللغو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے آپ کا فعل ہے چاہے خبر آپ کی موجود نہیں ہے، جو متعلق جس کے ہوتا ہے یہ وہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ظرف مستقر کہلاتا ہے. یعنی وہاں پر وہ استقرار قرار پکڑ لیتا ہے، وہ خود خبر بن جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا قائم مقام شبہ جملہ خبر ہے نا. لیکن پھر جملہ فعلی کیا کہتے ہیں؟ جملہ اس کو وہاں پہ ظرف مستقر کہہ دیتے ہیں نا، بس سمپل نا، مطلب جیسے میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں نا کہ خبر میں پھر ہم اگر خبر موجود ہے تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. وہیں وہاں پر بھی ظرف مستقر ہی کہتے ہیں، اگر متعلق موجود نہیں ہے تو وہ خود قرار پکڑ لیتی ہے، وہاں پہ خود خبر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، یہاں پر بھی جب آپ کا متعلق موجود نہیں ہوتا، فعل معذوف ہوتا ہے، بہت سی دفعہ فعل معذوف ہوتا ہے، نہیں ہوتا موجود، تو پھر وہ جو آپ کا یہ ہوتا ہے نا ظرف مستقر کہلاتا ہے، پھر اس کی جگہ لے لیتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اس ظرف مستقر کراتا ہے، اس کی جگہ لے یا نہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فعل معذوف کی جگہ وہ اس کا کیا ہے، ظرف مستقر ہے، بس یہ کہہ دیتے ہیں فعل معذوف کا. تو اس کا ریویژن میں نے کہا تھوڑا سا کرا دیتی ہیں، بہت دنوں کے یہ بات ہوئی نہیں نا تو پھر بھول جاتا ہے بندہ. ہاں یہی نا، یہ اب جا کے میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. میں مطلب سمجھ جاتی ہوں لیکن کانسیپٹ ایک دم صحیح معنوں میں کلیئر اب ہوا. ابھی چیزیں کچی ہیں نا، جیسے ابھی آپ یہ بھی بھول گئی تھی نا جانی اخوکا حامدون، تو بالکل آپ کو سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے پیچھے جو ہے وہ آ رہا ہے اور سیم ویسے ہی آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک بھائی ہے نا تو حامد بھی ایک، یہ واحد ہی ہے، یہ مرفوع ہے یہ مرفوع ہے، یہ مذکر ہے یہ مذکر ہے. اور چوتھی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ساری چیزیں ہوگی نا، مرفوع بھی ہو گیا، اعراب، چار صورتیں ہوتی ہیں نا کسی بھی، ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، اعراب ہوتا ہے، عدد ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے. جینڈر، عائشہ یہ چاروں چیزیں لکھیں، اعراب، جینڈر، جنس، عدد، اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ وسعت. اب وسعت میں دیکھیں حامد بھی معرفہ ہے اور اخو بھی معرفہ ہے. اخو کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے. صحیح. تو یہ آپ کا وسعت چاروں چیزوں میں ایکول ہو گیا نا، تو وہ آپ کا بدل بن گیا. تو اب اس کو بھولنا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں پڑھنی ہے نا. جی جی بالکل. یہ پھر ساری چیزیں کنیکٹ کرنے کے لیے تو ہمارے ریویژن ضروری ہے. ہاں اس لیے میں، ورنہ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بتا دوں اچھا بھائی اس طرح یہ ارسلنا ارسلہ ہو گیا باب اس سے. اچھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی سورۃ توبہ کی آیت ہے. ہوا کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ مبتدا بن جائے گا، الذی اسم موصول بن جائے گا، اور اس کے بعد جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے زیادہ تر. یہاں تک آپ کا کیا بنے گا؟ یہ صلہ بنے گا، صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. اب یہ الذی اور اسم موصول بن کے کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا. صرف ہم ارسل اس کو ہم جملہ فعلیہ کو معطوف بنا لیتے ہیں، معطوف بنا لیتے ہیں نا، معطوف علیہ بنا لیتے ہیں. اور ودین الحقی کیا ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ دین الحقی آ رہا ہے نا، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ارسلہ جو ہے نا وہ معذوف ہے، معذوف ہے. یس معذوف ہے. اور ارسلہ رسولہ وہ بھی معذوف ہے، رسولہ وہ بھی معذوف ہے. بی دین الحقی بھی معذوف ہے. یہ دین الحقی جو آ رہا ہے نا، یہ بی دین الحقی، یہ یہاں سے آ رہا ہے،
باقی سارا یہ ارسلہ رسولہ فعل فاعل مفعول یہ سب آپ کا جو بھی ہے نا یہ یہاں پہ سب معذوف ہے کیونکہ ضرورت نہیں دوبارہ لانے کی. تو صرف دین الحق کی لائیں اور اس کے نیچے زیر لگا کے یہ بتا دیا کہ یہ مجرور کیوں, کیونکہ بی کی وجہ سے, تو بی دین الحق کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ارسلہ رسولہ بی دین الحق کی اصل جملہ, یہ پورا ٹوٹل پارٹ آپ کا معذوف ہے, اس کو ضرورت لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے اس کو معطوف کہتے ہیں اور اس کو عطف کہتے ہیں اس کے اوپر. اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور اس کو معطوف بھی کہہ سکتے ہیں نا. معطوف اور معطوف علیہ معطوف مل کے کیا بنتے ہیں, دونوں مرکب عطفی بن جاتے ہیں نا. یاد رکھیں اگر پیچھے فعل ماضی ہے ادھر بھی فعل ماضی ہوگا. ادھر اگر ایک ون ورڈ آ رہا ہے تو ادھر بھی واو کے بعد ون ورڈ ہی آئے گا. جو ادھر چیز ہوگی نا, اگر جو بھی ادھر آ رہی ہے وہ ادھر آئے گی, پوری آئے گی, تب جا کے وہ معطوف بنیں گے. تو آپ کا یہ معطوف علیہ معطوف مل کے دونوں پلس ہو کے کیا بن گیا, اللہ زی کا صلہ بن گیا. صحیح. اللہ زی اسم موصول اور پورا جملہ یہاں تک جو ہے معطوف عطف سب پلس ہو کے پورے دونوں جملے جو ہیں یہ اس کا صلہ بن کے دونوں تو ہوا مبتدا کی خبر بن گیا. ٹھیک. سائمہ کچھ آ رہی سمجھ, سائمہ کو آتا ہے ماشاءاللہ. نہیں باجی اتنا نہیں آتا لیکن میں سمجھ رہی ہوں ہاں سمجھ رہی ہے نا. اب وہ والا نہیں آتا ہوگا جو ظرف لفظ میں نے بتایا, اس کو میں بتاتی رہوں گی تھوڑا, کس دن میں آپ کو الگ سے بتا دوں, کبھی آپ اکیلی ہوئی نا تو میں آپ کو سمجھا دوں. تو ان کا تو صرف میں کہتی ہوں چل تھوڑا ریویژن ہو جائے, مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. جار مجرور جو ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, اور وہ آپ نے پڑھا تھا کہ کتنی 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں, یاد آیا؟ نہیں یہ مجھے یاد نہیں. 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. ہاں وہ کیا 8 چیزیں پلیز ایک نوٹس دفعہ آپ جا کے پیچھے نوٹس نکالیں گے کون سی 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں وہ, تو وہ آپ نے دیکھنے ہیں کس کس چیز کے, اس میں سے فعل بھی ہوتا ہے, خبر بھی ہوتی ہے, اور باقی چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, اسم فاعل مفعول اور جتنی چیزیں ہیں اس میں وہ آپ دیکھ لیا, اور مصدر, بہت ساری چیزیں, 8 چیزیں اس میں, 8 چیزیں کم نہیں ہوتی. تو ان کو آپ ریپیٹ کر لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا, آپ کے نوٹس میں موجود ہیں. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے آپ کا یہ والا, یہ کر لیا نا ہم نے دین الحق کی. اچھا ابھی کیا ہے انعما, انعما انعمتا آتا ہے نا سورۃ الفاتحہ میں, انعما ینعم انعاما مصدر ہے. اب صراط الذین انعمت علیہم, تو ٹھیک ہے صراطہ کیا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا بدل ہے, اس لیے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اوپر لانے کی زبر, پیچھے کچھ نہیں آ رہا زبر دینے کے لیے, نہ فعل آ رہا ہے نہ انہ آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. الذین انعمت علیہم, تو الذین اسم موصول ہے, انعمت علیہم فعل فاعل, اور یہ اصل میں ہم مفعول تھا, لیکن انعام کسی کے اوپر کیا جاتا ہے تو اللہ صلہ آ گیا نا, پھر اس کی وجہ سے یہ آپ کا پھر مفعول نہیں بن سکا بیچارہ, یہ آپ کا متعلق فعل بن جائے گا. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کے اس کا صلہ بنے گا, اور دونوں مل کے تو کیا بنیں گے, صراطہ کا کیا بن جائیں گے, محلن منصوب ہو کے مفعول بھی. صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراطہ کا پھر کیا بنیں گے, بدل بن جائیں گے. دیکھیں صراطہ جو ہے نا یہ مضاف ہے, اس کے اوپر جب بھی آپ دیکھیں الف وہ نہیں آ رہا اس کے اوپر, تو آپ اس کو مضاف بنا لیں, تو پھر یہ مضاف کا آگے کیا بنے گا, پیچھے جو چیز ہوتی ہے اس کے آگے وہ جملہ اس کا وہ سیکنڈ پارٹ بن جاتا ہے نا, مبتدا ہو تو خبر بن جاتا ہے. جیسے میں نے یہاں پہ پورے جملے کو کیا کر دیا تھا, خبر ہوا کی بنا دی تھی. بالکل, میں نے یہ ایک حرکہ نوٹ ہی نہیں کی, اور ایک حرکہ ہو تو سمجھ لے کہ اس کا مضاف لے ہے. تو یہ جب بھی آپ دیکھیں تو پھر اس پورے کو مضاف الیہ بنائیں, اللہ زینا اور صلہ, سمجھ آ رہی. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہم ان کو ایسے بھی گزار سکتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑی سی ہماری گرامر ان کے ذریعے بھی ریوائز ہو جائے. قرآنی مثالیں ہیں نا, تو جتنا آیات کو سمجھیں گے اتنا پھر نماز میں بھی مزہ آئے گا, ہے نا, چیزوں میں مزہ آئے گا. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, تو یا بنی تو آپ کو پتہ ہے یا ندا ہے, بنی کیا, بنی اسرائیل مضاف مضاف الیہ ہے نا. تو جب آپ کا منادہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, منادہ جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے, جو آپ کا حرف ندا کے بعد آتا ہے نا منادہ, یعنی مضاف جو ہوتا ہے منصوب ہو جاتا ہے نا.
منصوب ہو جاتا ہے. بالکل جب منادہ ہاں جب عبداللہ ہوتا ہے تو پھر جب یا لگاتے ہیں تو وہ عبداللہ تو نہیں رہتا, رب العالمین تو نہیں رہتا نا, ہو جاتا ہے, وہ یا عبداللہ ہو جاتا ہے, یا رب العالمین ہو جاتا ہے. تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یا رب العالمین ہی پوری گرامر پڑھا کے بھی یا رب العالمین بولتے رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی, تو یا رب العالمین جب آپ رب کو پکاریں تو یا لگائیں تو رب العالمین کہیں. وہ ہم نے جیسے سنا ہوتا ہے وہی رب العالمین, حالانکہ جب پکارتے ہیں تو وہ رب العالمین ہوتا ہے, عبداللہ ہوتا ہے. عرب لوگ عبداللہ نہیں بلاتے کسی بچے کو, نام عبداللہ ہوتا ہے پیپرز میں, بلاتے وہ عبداللہ بلاتے ہیں, اور ہم عبداللہ ہی بلاتے رہتے ہیں. ہماری یہ ہے نا تھوڑی سی چیزیں, تو ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سیکھیں گے تبھی ہوں گی نا. تو یہ آپ کا منادہ جو تھا یہ آپ کا مرکب کی صورت میں تھا, اور منادہ صرف ایک ہی مرکب کی صورت میں آتا ہے, وہ ہے مرکب اضافی. تو اس میں پھر مضاف جو ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں بنین تھا, بنون ہوتا ہے, ابن کی جمع بنون بھی ہوتی ہے اور بنین بھی ہوتی ہے. تو بنین کو جب ہم نے مضاف بنایا تو نون گر گیا نا, بالکل تو منصوب پہ اس وجہ سے بنین لیا ہے نا, اور یہ مجرور ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہے, غیر منصرف ہے, اس کی وجہ سے زبر آ رہی. صحیح. تو اسرائیل جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسرا کا مطلب ہوتا ہے, ایل کا مطلب ہوتا ہے بندہ, ہے نا, اسرا کا مطلب بندہ, ایل بندہ ہوتا ہے. اور یہ جو اسرا تھا یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا شاید, ہے نا, اس لیے اس کو ان کا اس لقب کا مطلب تقریباً عبداللہ کی طرح ہی ہے نا, عبداللہ کی طرح ہے نا, بندہ, یعنی اسرا کا اللہ مطلب کا بندہ, اللہ کا اسلام, بندہ. جی جی, ایل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف, ایل اللہ کی طرف ہے, جی اور اسرا کا مطلب بندہ ہے. جی جی نہیں, یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا اسرائیل, کیا تھا ان کا اسرا, وہ لقب؟ جو رات کو انہوں نے سفر کیا نا, ہاں وہ تو اسرا تو وہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا, وہ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی سفر کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اچھا اسرائیل کا لقب دیا گیا. جی جی, اچھا یہ میرے علم میں نہیں ہے بھائی, رات کو انہوں نے سفر کیا تھا, نہیں میں نے تو یہ پڑھا کتابوں میں کہ یہ ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. تو اس میں ایل کا میں نے پڑھا تھا کہ بندہ ہے, میں نے بھی یہ پڑھا تھا کہ یہ ان کا لقب ہے. جبرائیل میں بھی ایل کیا ہے, وہ جبرائیل وہ سب جو ہے نا. اب ایل کا آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ مطلب ہے, مجھے چیک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, میں چیک کر کے انشاءاللہ بتا, ہاں چیک کر کے, ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم بھی پیغمبروں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اچھا اذکروا, یہ آپ کا منادہ ہو گیا. اذکروا جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں انتم ضمیر فاعل ہے, ٹھیک ہے. اور نعمتی جو ہے یہ آپ کا مفعول بنے گا, ٹھیک ہے. اذکروا یہ فعل امر ہے, اس کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے. دو سیغوں کے علاوہ آپ نے مگر 12 صیغے دیکھے نا تو ان کا فوراً ہی فاعل تعین کر دیں گے کہ وہ اندر ہی ہوتا ہے. صرف 2 کا باہر ہوتا ہے, 2 کے لیے ہمیں آگے دیکھنا پڑتا ہے کہ اسم زائد فاعل تو نہیں آ رہی پہلے اور چوتھے صیغے. باقی 12 صیغوں میں آپ فوراً اس کا تعین کریں گے, اچھا بھائی یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ وہ اندر ہی ہے, جڑا ہوا ہے. تو اس گروہ میں بھی انتم ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے. تو نعمتی آپ کا اس کا مفعول بن جائے گا, اللہ تی اسم موصول ہے, اور انعمت علیکم یہ آپ کا پھر جملہ فعلیہ بن کے اس کا صلہ بن رہا ہے. انا ضمیر فاعل ہے. دیکھیں انعمتا بھی آتا ہے اور انعمتو بھی آتا ہے, میں نے نام کیا, اور تو نے سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے تو نے نام کیا. اگر ہم تا کو تو پڑھ دیں گے تو وہاں پر یہ ہمارا ساری نماز ہی خراب ہو جائے گی. صحیح بات ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نام کیا اوپر تمہارے. تو بنی اسرائیل کو یاد کی کرائی جا رہی ان کی نعمتیں, تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا. پھر یہ اسم موصول ہے تو یہ کیا بن کے صلہ موصول بن کے کیا بن جائے گا, اب یہ سیکنڈ مفعول بنے گا. نہیں یہ تو حرف ندا منادہ ہو گیا, اس کو تو نکال دیں. اچھا اس کے بارے میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ جواب الندا بھی ہوتا ہے نا, یاد ہے جواب الندا؟ جی جی جواب الندا ہوتا ہے. تو جواب جملہ ندائیہ الندا بنتا ہے, ندا اور ہاں جواب جملہ ندا سے مل ندائیہ کے بنتا ہے, اور اس کو جب آتا ہے نا آپ کا حرف ندا, ٹھیک ہے. اب یاد کرو اس کرو نعمتی, تو یہ آپ کا بنے گا فعل مفعول فاعل مفعول. اس کو اس کا کیا بنانا چاہیے, یہ تو آپ کا ہو گیا. یہ دونوں مل کے اسم موصول صلہ مل کے اس کے اوپر اس کے بنیں گے, کچھ سیکنڈ مفعول بنے گا یا کچھ بنے گا.
اس آیت کو نوٹ کرتے ہیں. میں اس کی دیکھوں گی 122 کی کیسے کی ہوئی ہے. میرے پاس اعراب القرآن ہے, اس میں دیکھوں گی, چیک کروں گی. کچھ کی تو ہم کر لیتے ہیں, کچھ کا تھوڑا سا کبھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے, تو میں نہیں چاہتی میں غلط کرواؤں آپ کو. جتنا مجھے آتا تھا اتنا میں نے بتا دیا. یہ آپ کے اسم موصول صلہ بن کے اس کا کیا بن رہا ہے, اسکرو فعل ہے, اس کا ایک مفعول تو یہ بن گیا نعمتی, ٹھیک ہے, اور یہ فاعل ہے. اسکرو نعمتی التی انعمت علیکم. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں تو یہ پورا جواب النداء ہی ہے. حرف ندا, منادا اور جواب النداء, یہ جواب النداء ہے, یہ اتنا مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ قول ہوتا ہے تو اس کو ہم مفعول بنا دیتے ہیں نا, قول کو جو بھی آتا ہے اس کو منصوب کر کے ہم مفعول بنا دیتے ہیں. قالا کا یا قولو کا جو بھی فعل ہو, چاہے قالو ہو چاہے قولو ہو, اس کا ہم مفعول بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح اس کو بھی جو ہے یہ پورے کا پورا جواب النداء بنا دیتے ہیں. بہرحال اس کی دیکھنی پڑے گی, آپ بھی دیکھیے گا, میں بھی دیکھوں گی. اس کے بعد اخرجہ یخرج اخراجا, یہ آپ کا خرجہ سے ہے, وہ فعل لازم تھا, یہاں پہ آیا تو یہ آپ کا باب فعال میں آ کے, تو یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے, متعدی بنا دیتا ہے لازم کو, اور اس میں پھر مفعول لازم چاہیے ہوتا ہے ہمیں. اچھا جی, اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آیت کرتے ہیں, تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. اللہ جو ہے یہ ظاہر جملہ اسمیہ ہے, مبتدا بن جائے گا. اور ولی الذین آمنوا, جا الذین اسم موصول ہے اور آمنوا کیا ہے, یہ اس کا صلہ بنے گا. تو یہ آپ کا صلہ اسم موصول اور صلہ مل کے, تو اگر اس کو ہم موصوف بنا لیتے ہیں فرض کریں, ٹھیک ہے, اور تو ولی الذین, الذین یہ کیا, الذین آمنوا کیا بن جائے گا, موصوف کی صفت بن جائے گا نا. میں نے آپ کو بتایا نا جو چیز پیچھے ہوتی ہے اسم موصول اور صلہ کو, اس کا وہ بنا لیتے ہیں. تو اس کو میں نے کیا بنایا, خبر نہیں بنایا میں نے اس کو, میں نے اس کو خبر نہیں بنایا. میں خبر بھی بنا سکتی تھی, اللہ مبتدا ہے, ولی خبر ہے, جو کہ ہم عموماً یہی کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں نا, ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن پھر اس کو کیا بنائیں گے, اس کو خبر بنا دیا, جس کو متعلق خبر یا کچھ تو نہیں بنا سکتے نا. تو اس لیے اس کو میں نے موصوف بنایا تاکہ اس کو صفت بنا کے میں دونوں کو جمع کر کے کیا بنا دوں, اس کی خبر بنا دوں. صحیح. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے, یہ پوری خبر بن گئی آپ کی ابھی. اللہ مبتدا, ولی اللہ دوست ہے کن لوگوں کا, جو لوگ ایمان لائے. تو موصوف اور صرف دونوں مل کے یہ خبر بن گئے. اب جہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, یخرجوہم, تو ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گی, ہم مفعول ہو جائے گا. من الظلمات الی النور, خرجہ کے ساتھ ہمیشہ من کا صلہ آتا ہے. صحیح. اور یہ بھی ہمیں یاد کرنا پڑے گا نا, خرجہ کے ساتھ من کا صلہ. یہ میں مدینہ بکس میں تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروایا کہ خرجہ کے ساتھ تمہارا من نہیں آئے گا. کہاں سے نکلے, خرجہ حامد من المسجد, الی المسجد نہیں کہہ سکتے, من المسجد, مسجد سے نکلا. داخلہ کے ساتھ فی کا صلہ آئے گا, داخل ہوا, کہاں داخل ہوا, فی المسجد. تو وہ ہر فعل ایسا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ اپنا اپنا صلہ ہوتا ہے. اسی طرح ذہبہ کے ساتھ الی کا صلہ ہوتا ہے نا, الی کا صلہ آتا ہے. اچھا, یہاں پر کیا, یخرجوہم فعل فاعل مفعول, من الظلمات, اندھیروں سے, ظلمات سے. اب دیکھیں یہاں پر کتنی پیاری بات ہے نا. تفسیر میں میں نے سنا تھا بھئی ظلمات بہت سارے ہوتے ہیں, مینی کائنڈز کے ہوتے ہیں نا, لیکن نور جو ہوتا ہے, ہدایت کا نور, وہ ایک ہی ہوتا ہے, اس لیے نور واحد آیا ہے یہاں پہ. اور ظلمات جو ہے وہ کیا ہے, جمع ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ من الظلمات الی النور, تو یہ کیا بنے گا, من الظلمات, اس فعل کا مفعول تو ہم نے بنا لیا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا متعلق بن جائے گا, اور الی النور, نور کی طرف, جس طرف جانا ہو نا. ذہبہ حامدن, ہم کیا کہیں گے, ذہبہ حامدن فعل فاعل کس طرح, یونیورسٹی کی طرف گیا یا مسجد کی طرف گیا, کیا کہیں گے, الی المسجد, ٹوورڈز مسجد, طرف مسجد کی طرف گیا. ذہبہ کے ساتھ الی کا صلہ آتا ہے. تو جب بھی ہم کسی چیز کی طرف ہو کرنا ہوتا ہے تو الی کا صلہ, یہاں پر صلہ تو نہیں آ رہا, صرف حرف جر ہے, الی النور ہی آ رہا ہے. لیکن عموماً یہ کیا آتا ہے, فعل جب ذہبہ آتا ہے تو اس کے ساتھ الی یوز ہوتا ہے, اور من جو ہے وہ خرجہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. من اوروں کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے,
لیکن یہ ہے کہ خرجہ کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے. والذین کفروا اولیاء، یہ جو من الظلمات متعلق بالفعل ہو گیا اور الی النور بھی متعلق ہوگا. یہ ہاں اس کو بھی متعلق کریں کیونکہ بھی آپ کو مرکب جاری کسی نہ کسی کے متعلق ہی ہوتے ہیں نا. ہوگا ٹھیک ہے. من الظلمات الی النور، تو یہ دو مرکب جاری الگ الگ بن رہے ہیں نا. صحیح، تو دونوں اچھا متعلق. ہاں اب آگے وہ ٹھیک ہے. اب یعنی اس کا عطف پچھلے جملے پہ پڑے گا. یہ معطوف علیہ ہو گیا جملہ یخرجوہم سے لے کے، کیونکہ جو آگے ہوتا ہے نا وہی پیچھے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر اللہ زینہ پھر اسم موصول آ گیا اور اس کا صلہ کیا ہو گیا کفروا اولیاءہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا ہیں؟ اولیاء ہیں. ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت. اب یہاں پہ طاغوت واحد میں نہیں آ رہا، طاغوت ایک پہ بھی بول سکتے ہیں اور جمع پہ بھی بول سکتے ہیں. کیوں؟ اولیاءہم الطاغوت. تو آپ نے دیکھا پھر یہ بدل بن رہا ہے. ویسے کیا بنائیں گے اس کو؟ کچھ نہیں بنا سکتے. تو یہ اولیاء پہ طاغوت اولیاء بھی جمع کا اولیاء بھی جمع کا صیغہ ہے نا، تو پھر آگے طاغوت بھی جمع میں آ رہا ہے. ہاں ہاں اولیاء جمع کا ہے تو طاغوت اس لیے جمع کا آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس کا بدل بن رہا ہے نا، اور اعراب بھی سیم آ رہا ہے. والذین کفروا اولیاءہم، ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا اس طرح سے ہے. پھر اس کے بعد یہ عطف پڑ گیا. یہ معطوف کہہ لیں پچھلے جملے پہ، اسم موصول اور صلہ مل کے یہ معطوف بن گئے کس یخرجون من الظلمات الی النور کے اوپر، اس جملے کے اوپر. یہ والی تو میں نے صرف بنا کے تو خبر بنا دی تھی. معطوف یہاں سے شروع ہو گیا نا، والذین کفروا اولیاءہم اور الطاغوت عطف بن گیا. اسم موصول اور وہ بن کے تو وہ بن گیا نا یخرجون سے. پھر نیا ہر وہ کے بعد یا ہر فعل کے یا جملہ اسمیہ شروع ہونے سے نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. تو یخرجوہم نیا جملہ شروع ہو گیا. تو اس سے پہلا جملہ اور اسم موصول جو تھے وہ اس کے اوپر معطوف بن گئے تھے. یخرجوہم من الظلمات الی النور اس کے اوپر معطوف بن گئے تھے. تو یہ سارے مل کے پھر آگے کچھ بن جائیں گے نا جملے میں. اچھا اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ یخرجون من النور الی الظلمات. اب یہ بتایا گیا کہ وہ نور سے ان کو، نور پھر اکیلا آیا ہے، ہدایت کا نور ایک ہی ہوتا ہے. الی الظلمات گمراہی تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ اس کی قسمیں ہیں، اندھیرے بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ. اچھا اب یہاں سے پھر آپ کا دیکھیں نیا جملہ شروع ہے کیونکہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے تو نیا جملہ شروع ہو گیا. اب پیچھے والا ختم ہو گیا. یہ آپ کا یخرجوہم من النور یہ بھی آپ کا معطوف تھا. یہ دونوں معطوف جو ہیں پچھلے والے معطوف الیہ پہ مل کے تو یہ سب کیا بن جائیں گے؟ یہ اس کو آپ اس کے ساتھ ملا کے بھی بنا سکتے ہیں. پوری ولی یو کی پوری صفت بنا سکتے ہیں، پوری خبر بنا سکتے ہیں. لیکن ان کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. اس کو یہ جو موصوف سے بنایا تھا یہ مبتدا کی خبر بن گئی تھی. آگے یہ جملہ فعلیہ ہی آ رہے تھے. ان کو کچھ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ الگ چیز ہے نا. مبتدا الگ چیز تھی، خبر الگ چیز تھی. اس کو ہم نے بنا لیا، وہ جملہ اسمیہ بن گیا آپ کا. وہ جملہ ختم ہو گیا وہاں پہ، اس میں ابھی کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. تو یہ سارے جو معطوف اور اس کے اوپر دو عطف آئے جملہ فعلیہ بن کے، یہ جملہ ایک دوسرے کے عطف ہو کے تو مرکب عطفی بنا لیں ان کو آپس میں. ٹھیک ہے. پورے جملے میں وہ کچھ نہیں بن رہے. جملہ یہاں پہ یہ والا ختم ہو گیا تھا، یہ الگ جملے بن رہے ہیں. اس کے بعد یہ جملہ اسمیہ اینڈ پہ الگ آ رہا ہے. اس میں اولئک کا مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اصحاب النار کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی بن کے خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیم کے بعد پھر نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ہم کیا ہے؟ مبتدا ہے. جب آپ دیکھیں نا یہ ضمیر آ رہی ہے درمیان میں آئے گی تب تو اس کو ضمیر فصل بنائیں گے. ہاں وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے. اب یہاں پہ اس کو مبتدا بنائیں. فی ہی کیا ہوگا؟ یہ متعلق خبر بنے گا. خبر کہاں ہے؟ خالدون جملہ خالدون نکرہ آ رہی ہے نا، خبر ہے. اس میں مرفوع ہے، نکرہ ہے، تو یہ خبر بن گئی. تو یہ پورا الگ جملہ بن گیا. ہم فیہا خالدون. اچھا اس کو اور بھی ایک طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اس کو ضمیر فصل بنائے نا، اور یا اس کو الگ سے پورا جملہ اسمیہ بنا لیں. یہ پورا بن گیا بلکہ جملہ اسمیہ. تو یہ پچھلے جملہ اسمیہ کا کیا بن سکتا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو اگر ہم نے یہ خبر بنائی ہے فرض کریں، تو اس کو خبر ثانی تو نہیں بنا سکتے نا.
ہم فیہا خالدون خبر ثانی نہیں بنا سکتے. یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہم استاذہ نے بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یہ بھی خبر کے طور پہ آ سکتا ہے, محلن مرفوع ہو کے بن سکتا ہے, لیکن یہ بنے گا نہیں, یہاں پہ نہیں بن رہا. تو اس کو آپ, یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. کوئی ضمیر یہاں پہ ہوتی نا تو اس کو ہم ضمیر فصل کہہ دیتے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم اس نہیں کر سکتے کہ اولئک اصحاب النار, ہم وہی ہم ہمیشہ ہمیشہ. ہاں تو کریں کیسے کریں گی بتائیں مجھے. اولئک اصحاب النار میں کے لحاظ سے بس سوچ رہی تھی اس میں کچھ گرامیٹیکل بنتا ہے کہ نہیں. اولئک اصحاب النار, یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں. وہی تو جملہ نہیں کر سکتے نا, مطلب اس کا وہی نہیں کر سکتے, وہی نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہاں وہ اس میں ہمیشہ, تو جملہ اس میں الگ سے بن گیا نا, الگ سے بن گیا. تو اب یہ اس پہ عطف بھی نہیں ہو رہا نا, کچھ نہیں ہو رہا کہ واو آ جائے تو عطف ہو جائے, کچھ ایسا بھی نہیں ہو رہا. تو یہ آپ کا جملہ اس میں الگ ہے بالکل. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ یعنی اس کو آپ حال بنا سکتے ہیں مالن منصوب کر کے نا, اگر آپ چاہیں تو اس کا حال بنا سکتے ہیں اصحاب سے. ہاں لیکن وہ حالیہ بھی نہیں آ رہی. نہیں تو اگر جملہ اسمیہ کو مالن منصوب کر کے تو وہ اس کو بنائیں تو وہ بن سکتے ہیں, لیکن واو حالیہ آنی چاہیے اس میں, پھر وہ اصحاب سے بن جاتا ہے, لیکن واو حالیہ بھی نہیں. واو حالیہ ہونی چاہیے. ہاں تو یہ اس کا حال بھی نہیں بن رہا کہ ہم اس کو حال بنا لیں, محلن منصوب کر کے حال بنا لیں, وہ بھی نہیں بن رہا. تو یہ دو الگ الگ جملے ہیں. تو بہرحال ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے, اتنا بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آیات کا ترجمہ ہم تھوڑا کرنے کے قابل ہوئے, یا سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہیں یہ جملے میں کیا بن رہے ہیں. وہ تو پھر روز بروز ہمارا اس میں ہوتا ہے نا اضافہ علم میں, جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ اس طرح ہم نے اس کو جیسے آپ نے کریٹیکلی اینالائز کیا کہ یہاں پہ یہ بھی نہیں بن سکتا, یہ بھی نہیں, اس سے بڑا دماغ فرق پڑتا ہے نا, کیوں نہیں پڑتا. اگر یہاں واو حالیہ ہوتا تو میں اس کو بنا کے اس کا حال بنا دیتی, اولئک اصحاب اصحاب سے حال بناتی, لیکن وہ بھی نہیں بن رہا. صحیح. اچھا میں نماز پڑھ لوں پہلے. ہاں پڑھ لیں, آپ پڑھائیے, نماز کے لیے نہ پوچھا کریں. اچھا پھر اس کے بعد انذر ینذر, اس میں کیا ہے, یہ تو بہت ہی آسان ہوگی انشاءاللہ. انا اسم انا ہو گیا, انذرنا فعل فاعل ہو گیا, اور کم مفعول ہو گیا, عذابن میں مفعول ہے. ہم نے ڈرایا ان کو, تم کو, ٹھیک ہے, تم کو ایک مفعول ہو گیا, اور کس چیز سے ڈرایا, دوسرا مفعول ہو گیا, قریباً اس کی صفت آ گئی. تو یہ آسان تھا. دو مفعول چاہیے انذر کو, انا انذرنا کو, ایک مفعول اور دوسرا مفعول. اچھا اس میں بھی آپ کو دو مفعول چاہیے ہوں گے. انی کیونکہ انذرتا آیا نا, تو انی اسم انا ہو گیا, اور یہ بیسیکل تو جملہ یہ والا بھی اس میں ہی بنا ہے, اور یہ بھی اس میں ہی بنے گا, کیونکہ انا آگے شروع میں. انا جب بھی آئے آگے جملہ اس میں ہی بنے گا, اس کا اسم آئے گا, اس کی خبر آئے گی. انذرتکم, تو یہ فرسٹ مفعول ہو گیا, انا ضمیر فاعل ہو گئی, اور نارن دوسرا مفعول ہو گیا. تلظا جو ہے نا, یہ آپ کا وہ ہے مضارع. اس کو دیکھ لینا ورڈ کو تھوڑا سا, اس کو بھی دیکھیں گے. اس کا آیت نمبر بھی نہیں لکھا ہوا, کہیں قرآن مجید میں یہ نظر پڑی تو دیکھیں گے کیا. تلظا ہے نا, تو لظا یہ ہوگا, زبر آ رہی ہے نا یہاں پہ, تو زبر جب زبر آئے تو یا تو وہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے, میں سائمہ بھی آپ سے پوچھتی ہوں, یا تو وہ ثلاثی مجرد سے ہوگا, یا پھر وہ تین ابواب سے باہر ہوگا. باب افعال سے بھی باہر ہوگا, باب تفعیل سے بھی باہر ہوگا, اور باب جو ایک اور ہے نا مفعلہ, اس سے بھی باہر ہوگا. تین ابواب سے باہر ہوگا یہ, یا تو یہ ثلاثی مجرد کا کوئی باب ہوگا یہ والا, یا پھر جو ہے ان تین ابواب سے, پانچ ابواب جو باقی ہیں ان میں سے کوئی ہوگا یہ. صحیح ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ اس کا روٹ ورڈ لگ رہا ہے لام زوئیں, زوئیں تو نہیں ہو سکتا, تو اس کا یہاں تو لام زوئے یا ہی ہوگا, یا لام زوئیں وہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی کبھی یا میں چینج ہو جاتی ہے نا. تو اس کو اس لیے میں کہتی اس ورڈ کو دیکھیں گے, کہیں قرآن میں اس کا آیت نمبر بھی نہیں لکھا, اور میں دیکھ لیتی. سورۃ لیل کی آیت والی. اچھا جی اچھا سورہ, اچھا آپ کو زبانی یاد ہوگی نا, یاد ہے
तभी आपने फौरन पकड़ लिया ना। आयत नंबर कौन सी है? वो तो अब छोटी सी सूरह, उसमें निकालना मुश्किल नहीं, अभी भी हम निकाल सकते हैं। नहीं बाजी नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है फर्क लग रहा है मुझे। अच्छा, ला यस्लाहा इल्ला अल-अशक़ा ये आती है, देख नहीं लेती हूँ। तलज़्ज़ा जो है उसमें मेरे ख्याल में 30 पारे में होता तो मुझे भी याद होता। एक मिनट ये में आपको 20 बताती हूँ। मैं भी हाँ, देख लेती ये है, एक सेकंड, फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ये सूरा नंबर है 92। अभी मैंने सर्च किया, आया नंबर 14 है। 92 कौन से में आती? 30 पारे में आ रही है। सूरा, हूँ। लैली है, हाँ लैली सूरा है, 92 और आया नंबर 14। सूरतुल लैली है बाजी जी। हाँ, आयत 14 है और ना। लाम ज़ा या इसका रूट वर्ड देखा, है लाम ज़ोइन जा है ना। जी। लेकिन बाजी अच्छा यहाँ पे लेकिन ये फिर आप मैंने तो देखें तो तुम्हें शोले इस पे मारती हुई शद आ रही आग है ना, से इस डरा पे दिया शद आ है। रही है ना, तो ये लज्जा, लेकिन अगर शद आ रही है, ये तलज़्ज़ा माजी है, ये बाप तफाउल से है। ये जो ता नजर आ रही है ना, बाप तफाउल के माजी की नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये होता ना बाप तफील, तो ये मुजारे पे फिर जबर ना आती, पेश आती। बाप तफील में अल्लामा यू अल्लिमु होता है ना, तो यहाँ पे भी अगर वो लज्जा होता तो फिर यू उसका हो जाता ना, यू हो जाता। तो अभी ये जबर बता रही है कि ये बाप जो, ये माजी है और बाप उससे है। और ये तलज्जा, ये तलज्जा यू इसका मुजारे होगा, और ये माजी ही है, नारन तलज्जा। अगर ये मुखातिब का सीगा तो है ही नहीं, अगर ये मुन्नस का सीगा भड़कती हुई है, आग है ये ना। नहीं, मुन्नस का है ना। अब देखिए मुझे बताइए, मुन्नस का सीगा है, ये मुन्नस का सीगा है, और जी, किसका पीछे सीगा नार है? आ रही है ना। ये मुन्नस का सीगा, हाँ मुन्नस का सीगा है, मुजारे का सीगा है, लेकिन बाब वही है तलज्जा, जी वही आपका बाब जो तफाउली है। बाब यानी एक तफा ता जो है बाजी वो उन्होंने हटा दी। एक तागिरी हुई है, यही मैं कहने वाली थी। तो तलज्जत है ये, और एक तागिर की, जब दो आती है ना, और वो दो ही सीगों में आती है, दो ता। जब भी दो ता आएंगी किसी भी सीगे में आ जाए मुजारे में, तो वो एक ता जो होती है बाप तफाउल की ताई गिरती है, बाकी किसी की नहीं गिरती। दो ता वहीं पे जमा हो जाते हैं मुखातिब के, मुन्नस के सीगे में या मुखातिब के सीगे में दो ता या जमा। ये मुन्नस का सीगा, इसकी सिफ्त बन रही है, ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, और ये महलन मंसूब है। बहरहाल ये तो फेल है ना, फेल है ना, ये तो इसकी सिर्फ फेल बन के भी सिफ्त आ सकता है, तो वो मौसूफ सिफ्त हो जाते हैं। फिर जुमला जो होता है ना, उसका कोई एराब नहीं होता है, वो फी महलन उसका एराब होता है। जुमले का अपना कोई एराब नहीं होता, जुमले का अपना, वो फी महली मंसूब बन रहा है, इसकी सिफ्त बन रहा है। जो भी वो बन रहा होता है उसको वही एराब फी महलन दे देते हैं, तो ये सिफ्त बन गया। और सिफ्त मौसूफ बना के भी आप इसको सेकंड मफूल बना सकते हैं। देखा, आयत के पता लगने से कितना पता चलता है ना। ये बाजी आयत में उन्होंने यहाँ थोड़ी तब्दीली की है, वहाँ पे है फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, उससे कोई फर्क नहीं मतलब पड़ता, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो तलज़्ज़ा को देख रहे हैं, नारन को देख रहे हैं ना, जी सही। उसको सिर्फ मौसूफ बनाया, बाकी हमारा तो कोई मसला ही नहीं। बाकी कुछ भी है पीछे, वो बनता रहे, हमने तो इनको देखना था कि ये क्या बन रहा है। आपको समझ है, ये बात तफाउल है, इसकी एक ताक गिरी हुई है। सारे जो उसके ऑप्शंस होते हैं ना, वो सामने लाने पड़ते हैं, और वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं ना। हाँ, कि यहाँ पे जबर आ रही है, ये माजी भी हो सकता है तलज्जा, है ना, और तफाउल का माजी वो भी हो सकता है, और मुजारे भी, मुन्नस भी हो सकता है, मुखातिब का सीगा, दोनों सेम होते हैं। तो हमने इसको मुन्नस का क्यों कहा, कि इसके पीछे जो मौसूफ आ रहा है वो मुन्नस है। किसी भी जुबान को जानने के लिए याद रखें, सबसे पहली चीज जो हमें पता चलनी चाहिए, उस जुबान के मुन्नस और मुजक्कर पता होने चाहिए। क्या चीज मुन्नस, मुन्नस पता होंगे, मुजक्कर खुद ही पता चल जाते हैं। ये मुन्नस नहीं है तो चलो मुजक्कर होगा, सही है। तो वो इतने सिस्टर, इम्पोर्टेंट ये है वाले लफ्ज के बारे में एक और बात भी है कि ये सिर्फ कुरान में एक ही दफा यूज हुआ है, क्योंकि जब रूट वर्ड डालते हैं तो फिर उसका वो ऑप्शन आ जाती है कि कौन कौन से पारे में है, कितनी दफा है। हाँ, तो ये इसका मेरे सिर्फ पास, एक ही आ रहा है कि मैं, एक ही आयत में है। अच्छा मैंने अभी साइट विजिट नहीं की, लेकिन कल मेरे सामने एक वाइट आई थी साइट,
तंजील इस्लाम 360 का तंजील अगर डालें ना उसमें। अच्छा और अच्छा ये हाँ बाजी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस्लाम। मेरे पास एक साइट है जो tanzil.net। अच्छा एक बाजी इसी रूट वर्ड से आया लज़ा, वो सूरत अल-माआरिज में आया है कल्ला इन्नहा लज़ा, लेकिन वो डिफरेंटली आया थोड़ा ना। हाँ उसके ऊपर लज़ा जो है ना उसके ऊपर तशदीद नहीं है ना, और इसका रूट वर्ड लाम ज़ा या है। हाँ यही है, तो फिर वो क्या बनेगा लज़ा, लज़ा इन्नहा तशदीद भी लज़ा। नहीं आ रही तो लज़ा, फिर वो आपका लाज़ा लज़ा या वो माजी बन सकता है और तो कुछ नहीं बन सकता, या फिर कोई नाउन बनेगा। बहरहाल उसको मुझे उसकी आयत बता दें, मैं उसको भी चेक कर लूँगी। जी सूरत अल-माआरिज आयत नंबर 15। आयत 15। बस ये जो वेबसाइट पे इनसे सब पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ ये लफ्ज कौन कौन सी आयत में किस किस सूरा में आ रहा है। और एक मैंने वेबसाइट देखी थी उसमें क्लिक करो तो उसका रूट वर्ड भी वो बता देता है और मीनिंग भी बता देता है लफ्ज का, वो भी थी मेरे पास। अल-मारिज आयत बताइए, आयत में भूल गई। 15 चलिए इसको मैं चेक कर लूँगी। लज़ा क्या आ रहा है, लज़ा या माजी होगा और तो शोले कुछ नहीं हो मतलब सकता। भड़कती हुई आग, शोले शोले वाली आग जी। मस्तर तो नहीं हो सकता। अच्छा ये होता है ना कि फिर इसके ऊपर हम तनवीन भी नहीं डाल सकते, खड़ी जबर डलिए ना यहाँ पे। जी जी तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आपका मस्तर में से कुछ है। चले मैं देख लूँ, कंफर्म करना जरूरी है, अगर आपको शक हो ना तो डाउट में नहीं रहना चाहिए। बहरहाल ये तो सिर्फ मौसूफ बन गए बाप तफाउल से, इसकी एक तागिरी हुई है। और ये महल्लन जो है ना, याद रखें जुमले का कोई अराब नहीं होता, उसको हमें फी महल्ली लाना पड़ता है। जैसे मुरक्कब जारी का कोई अराब नहीं होता ना, तो हमने उसको कुछ बनाना है तो उसको फी महल्ली करेंगे ना, उसका अराब लाएंगे, महल्लन कहेंगे उसको। इसी तरह मबनी जो होता है वो फी महल्ली नस्बिन फिरा, वो भी इसी तरह। तो जुमला भी मबनी होता है, समझ लें जुमला मबनी होता है तो उसका इराब फिर हम खुद निकालते हैं। अच्छा अनफा का युनफिकु इन्फाकन, ये तो आसान है, इसमें रज़क ना हम युनफिकून, तो मिन मिम मा मुरक्कब जारी बन गया। आप लोग भी मेरी हेल्प करें इंशाल्लाह। मिन और मा जो है ये मुरक्कब जारी बन गया, रज़कना इसमें फेल और फाइल हो गया और हम मफूल हो गया। ठीक है, तो ये फिर मुताल्लिक ही बनेगा ना, मुताल्लिक ही बनेगा क्योंकि फेल और फाइल और मफूल तो यहाँ बन गए। तो मुताल्लिक जो होता है वो आपका मुकद्दम भी हो सकता है, मफूल भी मुकद्दम हो सकता है, मुताल्लिक भी मुकद्दम हो सकता है जुमले से। तो युनफिकून क्या है, ये भी आपका अनफा युनफिकू, ये वाला ये जो है सुलासी मुजरद से, और ये वाला आपका अनफा का युनफिकू ये बाब फाल से, युनफिकून जमा कसीर है और इसमें हम ज़मीर जो है वो फाइल बन रहा है। तो ये पूरा जुमला फेलिया है और ये भी पूरा जुमला फेलिया है, दोनों जुमला फेलिया है। तो अब माँ को इसम मौसूल भी बना सकते हैं ना, जी मिन और मा जो है दो हैं, माँ को इसम मौसूल ही बनाते हैं ना। देखिए माँ के बहुत सारी, मिन तो हरफ जर है, माँ जो है वो आपका इसम मौसूल भी बन सकता है, माँ मस्दरिया भी होता है, लेकिन यहाँ पे मस्दरिया नहीं बन रहा, यहाँ पे इसम मौसूल बन के आगे इसका ये पूरा सिला बन रहा है। ठीक है ना, रज़क ना हम युनफिकून, तो युनफिकून जो है जुमला फेलिया आ गया ना, हमने रिज़्क दिया उनको, हाँ जिसमें से वो खर्च करते हैं। तो ये इस वाले फेल का जो है ना मुताल्लिक हो सकता है, उसमें से वो खर्च करते हैं। रज़क ना हमको पहले ले आए, ठीक है ना, हमने रिस्क दिया उनको और इसको आगे ले जाएं, तो ये फिर इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जब आप इसको इसम मौसूल बनाएंगे, या तो इसका मुताल्लिक बना लें, युनफिकून का मिम्मा जो है ये मुताल्लिक बना लें, ठीक है, मुरक्कब जारी बन के, या फिर इसको आप जो है माँ को इसम मौसूल बनाएं और इसको सिला बना के दोनों जो है उनको आप मिन से मल्टीप्लाई करके, तो वो आपका फिर क्या बन जाएगा, मुरक्कब जारी बन के रज़क ना हम का मुताल्लिक बन जाएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आसान हो ना वो तरकीब करनी चाहिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आसानी हो रही हो। तो इसमें यही है कि इसको आप युनफिकून का क्या बना लें, मुताल्लिक बना लें, क्योंकि वो मुताल्लिक बन रहा है उसका, वह मिम्मा युनफिकून, युनफिकून फेल और फाइल है, तो ये आपका क्या है, मुताल्लिक बन जाएगा। रज़क ना हूँ, हमने रिज़्क दिया उनको, वरज़क ना हूँ
मिम्मा युनफिकून असल जुमला है। चलें ठीक है, अभी इनको हम फिर जितना हमारा हम इस पे रिसर्च करेंगे ना, ये तो हम टेम्परेरी से कर रहे हैं कि चलो हम देख लेते हैं क्या है, लेकिन इन चीज़ों को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ना गलत अगर हम तरकीब करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा जुमले का। उस्ताज़ा अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई। तो ये मिम्मा तो मुतालिक बिल खबर मुकद्दम कर दिया हमने इसको, और रज़क़ना खबर है कहाँ, खबर तो है ही नहीं यहाँ। अच्छा, यहाँ तो जुमला फेलिया है ना, तो फेल के मुतालिक होंगे ना, चाहे आप इसके मुतालिक नहीं बना सकते, इसके मुतालिक बना सकते हैं। तो ये 2 जुमला फेलिया है ना। हाँ, तो इसके मैंने 2 तरीके बताए थे। एक मैंने कहा था मिम्मा युनफिकून कर लो, तो या तो युनफिकून का आप इसको मुतालिक बना दें, ठीक है, जी, और ठीक है, या फिर आप क्या करें, इसको आप मिन को रहने दें, हर्फ जर है, और माँ को आप बनाएं इस्म मौसूल, और इसको सिला बना के इस्म मौसूल और सिला दोनों मिलके तो मिन का मजरूर हो गए ना। हाँ बिल्कुल, तो वो फिर मुरक्कब जारी बन के फिर मुतालिक बना दें रज़क़नाहुम का, इसका मुतालिक बना दें। जी सिस्टर, यहाँ पे माँ को इस्म मौसूल बनाया इन्होंने, ये हाँ ग्रामेटिकल एनालिसिस है ना, तो हाँ, इसके अंदर मैंने हाँ, देखा ठीक है, मिन को ठीक, हरफ जारा किया और माँ को इस्म मजरूर भी कह रहे हैं और इस्म मौसूल भी कह रहे हैं। बिल्कुल मजरूर है, वो मजरूर है, लेकिन वो जी अकेला मजरूर नहीं है, वो अपने, क्योंकि इस्म मौसूल है तो अपने सिले के साथ मिल के जी, मजरूर होगा सिला ना। पूरा साथ मिलकर तो होगा। सिला क्या बनाया उन्होंने, युनफिकून या रज़क़नाहुम? इधर आगे सिर्फ ये लिखा था कि रज़क़नाहुम, रज़क़ना फेले माजी जमा मुतकल्लम का सीगा, रज़क़ा यरज़ुकु मस्दर, और हुम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब। मफूल हो गया जी, ये मफूल हो गई, पूरा जुमला फेलिया हो गया ना। जी। आगे वाला युनफिकूना फेले मुदारे जमा मुज़क्कर गायब, और इसको मस्दर इसका मस्दर उन्होंने इन्फाकन लिखा। इसका कुछ बनाया नहीं, सिर्फ चीजों को बनाए, खोला, हाँ वो बताते, इतनी डिटेल की बनाया जरूरत भी कुछ नहीं होती है। ये तो हमारे जी इंडिया पाकिस्तानी वाले उसको उल्टा लेके जाते हैं और फिर एंड पे जाके कुछ बना देते हैं, जैसे मिन जी, का मजरूर बिल्कुल मैंने बना दिया ना। तो बिल्कुल इन्होंने माँ को क्या बनाया, इस्म मौसूल ही बनाया, तो जाहिर है उसका सिला, जी, या इस्म पूरे मौसूल। 2 जुमले तो उसका सिला नहीं बन सकते। रज़क़नाहुम युनफिकून, वो एक ही फेल का सिला बनेगा, या युनफिकून का ज्यादा सही लग रहा है मुझे। जी, उसमें से वो खर्च करते तो हैं, तो वो उसमें फिर से वो यही खर्च करते हैं ना, तो ये आपका चाहे उसका मजरूर बना ले, इस्म मौसूल सिला दोनों को प्लस करके मिन का मजरूर बना ले, तो वो फिर मुरक्कबे जारी बना के आप उसको रज़क़नाहुम का मुताल्लिक बना सकते हैं, ठीक है ना। मेरे दिमाग में यूं आ रहा है कि माँ रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने उनको दिया, हाँ, वो खर्च करते हैं, फिर वो अलग से हो जाता है। मैं समझती हूँ माँ रज़क़नाहुम। हाँ, तो इसका भी हो सकता है, कोई अर्ज नहीं है, जैसे आप कह रही है ना कि मिन है और माँ रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने उनको दिया, जी, ठीक है ना, जो कुछ उनको हमने दिया वो खर्च करते हैं। तो अगर इसको आप मिन को जारी रहने दें, माँ को क्या बना लें, माँ को आप इस्म मौसूल बना लें और इसको सिला बना लें, तो ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, माँ क्या बन जाएंगे आपका, मिन से मल्टीप्लाई होके तो फिर मजरूर ही बन जाएंगे ना, हाँ, है ना। तो पूरा मुतालिक हो गया, मुतालिक हो गए, युनफिकून का ही मुतालिक बनेगा, तो चाहे आप इसका बना लें उसको बना, लेकिन मीनिंग सही निकलना चाहिए। हाँ, मीनिंग इसका है जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है वो उसमें से खर्च हाँ, तो करते हैं। फिर यही वाला बनेगा, यही वाला बनेगा, फिर वो तो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं, वो अलग है, और ये जो है इसका इतना बनेगा। कभी कभी हमें लाना पड़ता है ये हमें इस तरह भी लाना पड़ता है, मैंने पहले ये मुकद्दम हो गया, मतलब मिम्मा रज़क़नाहुम जार मजरूर मुतालिक मुकद्दम होके मुतालिक बिल फ़िल युनफिकूना के हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला इसका ये सिला बन के, ये इस्म मौसूल बन के, दोनों प्लस होके मिन का मजरूर बन जाएंगे, ये यानी इस्म मौसूल और सिला बन के मजरूर बन जाएंगे ना, और मिन से मल्टीप्लाई होके मुरक्कबे जारी बन के युनफिकूना का सिला बन जाएंगे, युनफिकीना का मुतालिक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा सही लग रही है मुझे, ये वाली जो भी की है ना हमने, ये ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि मीनिंग इस तरह भी सही आ रहा है ना, उसमें से जो जो रिज़्क दिया हमने उनको, हाँ, तो ये ज्यादा सही लग रहा है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فوکس یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں خرچ کرتے, جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ وہ خرچ کرتے ہیں. مطلب یہ فوکس کرنے کا اس لیے پہلے لانے کا تھا. تو اب یہ دیکھیں ينفقون فعل ہے اور اس کا جو متعلق بن رہا ہے وہ یہ پورا جملہ بن رہا ہے. بالکل من اور اس سے آگے جو اسم موصول اور صلہ پورا جملہ فعلیہ ہے. صلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ وہ جملہ اس میں بھی صلہ بن کے آئے. جملہ فعلیہ ہی صلہ بن کے آ رہا ہوتا ہے. اچھا اگلے کو دیکھتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ. اچھا سورۃ البقرہ کی آیت 279. وما انفقتم ساری صورتوں کے ساری آیتوں کے انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں. دیے ہوئے ہیں. تلزہ کا نہیں تھا نا. اس کا دیا ہوا ہے, نئی بک ہے میرے پاس تو اس کا دیا ہوا ہے سورہ اللیل کا. اچھا نہیں آپ کے پاس براؤن والی ہوگی نا؟ نہیں یہ پنک والی ہے جو نہیں ان کی. باہر کا جو اس کا کور ہے نا وہ براؤن والا. ہاں وہ میرے پاس بھی بک ہے تو پھر میں دیکھ لوں گی نا ابھی اس میں نوٹ. اس کے اندر پنک لکھا ہوا ہے نا. پی ڈی ایف میں بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. اچھا وما انفقتم اور جو کچھ بھی تم کیا کرو گے خرچ کرو گے. ما یہاں پہ کرو گے من نفقتن کوئی بھی یعنی انفاق, او نظر تم یا تم نظر مانو گے من نظرن کوئی بھی نظر. اب دیکھیں یہ من نظرن من جو ہے یہ آپ کا کیا ہے آپ نے پڑھا تھا نا من کے بعد جب یہ آتا ہے تو اس کا معنی ہے کوئی بھی نظر. اس کی نکارت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب آپ کا نکرہ کے پاس سے پہلے من آ جائے نا تو اس کی نکارت میں بہت زیادہ. کوئی بھی نظر کوئی بھی یعنی چھوٹے سے چھوٹا تم انفاق کرو گے یا چھوٹی سے چھوٹی نظر. فإن اللہ یعلم یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا اللہ کو کیسے پتہ چلے گا اتنی چھوٹی سی چیز کا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلمہ. اور پھر ہمیں لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے سب کچھ جان لیا. ایمفسائز کے لیے آ رہا ہے. ہاں جی من جو ہے من زائدہ کہیں گے. من زائدہ نا تاکید کے لیے آتا ہے نا, اور پھر نکارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. من زائدہ دو طرح سے آتا ہے نا. ایک تو جو ہم نے پڑھا ہے کہ من زائدہ سے پہلے آپ کا کوئی وہ نفی ہو استفہام ہو ہے نا, وہ پڑھا ہے نا. اور نفی جو استفہام حل سے ہو تو پھر وہ جملے میں نکرہ جو ہوتا ہے وہ تو مجرور رہا ہوتا ہے, لیکن وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے, وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, وہاں پہ صفت بھی بن سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے. یہاں چونکہ ما جو ہے وہ اسم موصول آ رہا ہے, ما نافیہ نہیں ہے یہاں پہ جو کا معنی دے رہا ہے نا. تو وہ جو نفی ہوتی ہے وہ اگر پہلے نفی آئے, نفی جو ہوتی ہے وہ کن کن طریقوں سے آ سکتی ہے آپ کو پتہ ہے. ماں سے بھی نفی آ جاتی ہے اور ہاں اور بھی چیزوں سے, لا سے بھی نفی آ جاتی ہے. تو وہ نفی ہو اور پھر دنیا پھر حل ہو استفہام ہو تو پھر وہ جو من نفقت آئے گا نا, پھر وہ جملے میں پھر وہ اصل چیز جو آپ کو مجرور نظر ہے وہ مجرور نہیں ہوگا, بلکہ وہ یا تو وہ مرفوع ہوگا یا وہ مفعول بن رہا ہوگا تو منصوب ہوگا. ٹھیک ہے, فائل بن رہا ہوگا تو مرفوع ہوگا. تو وہ اس کی صورت ہوگی, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا بھی کہیں ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گی. لیکن یہاں پر آپ کا ما اسم موصول ہے, آگے جو پورا جملہ ہے اس کا صلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد او حرف عطف ہے تو یہ اگلا والا جملہ اس کے اوپر کیا بن رہا ہے, معطوف علی بن رہا ہے نا, معطوف بن رہا ہے. یعنی پھر یہ جملہ پورا ختم ہو گیا آپ کا یہاں پہ. تو فإن اللہ یعلمہ, تو یہاں پر اسمو انا جو ہے وہ آ گیا. اچھا تو اندر سے اندر جاتے ہیں تو انفقتم جو ہے فعل ماضی اور اس کا وہ آسان ہے نا, وہ آپ کر سکتے ہیں نا. انذرتم انتم ضمیر اس کا کیا ہے, فاعل ہے, ماضی ہے, یہ بھی ماضی ہے. ٹھیک ہے, مضارع تو نہیں ہے. ٹھیک, اور پھر من نفقۃ یہ آپ کا مرکب جاری بن کے اس کا بنے گا نا. مفعول بھی کے مقام پر تو نہیں ہے نا. مفعول بھی کے نہیں مفعول نہیں, یہ جو ہے اس کی تاکید میں اس کی ہاں ایک ہوتا ہے فعل کے روٹ ورڈ سے ہی منصوب اسم آگے آ جائے, جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما نا, تو وہ جو ہوتا ہے وہ مفعول مطلق بنتا ہے. لیکن یہاں پر تو منصوب آ ہی نہیں رہا, یہاں تو مجرور آ رہا ہے. صحیح, تو یہ پھر تاکید کے لیے آ رہا ہے, مرکب جاری بن کے اس کا متعلق بنے گا, اور کچھ نہیں بن سکتا یہاں پہ. ٹھیک ہے, مالن منصوب کر کے وہ نہیں بن سکتا یہاں پہ. اس کے بعد کیا ہے آپ کا, اگر وہ ہے بھی تو وہ من کی وجہ سے مجرور ہو گیا بیچارہ.
تو اب یہاں پہ من نظرن میں بھی ایسا ہی ہے. یہ بالکل سیم ہی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تو یہ تو جملہ اسمیہ ہے, یا اللہ یا علمو علیما یا علمو ہو, تو یہ آپ کا ہو مفعول بن جائے گا. یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے انہ کی خبر بن جائے گی. تو یہ تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ فا کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ فا جو ہے نا, یہ فا جملہ اسمیہ پہ جو آ رہا ہے, یہ آپ کا یہاں پر آپ سے کچھ طلب کیا گیا, طلب کیا گیا کہ ہاں, اس کو پھر ہم کہتے ہیں نا وہ جواب طلب بھی ہوتا ہے, تو اس کے اوپر فا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, یعنی یہ جو بھی تم سے مطلوب ہے, یہ کام اگر تم کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا وہ سب اس کو جانتا ہے. تمہیں ضرورت پھر یہ کہتے تھے فا عطف کیا ہے, پتہ ہے فا عطف کا نہیں ہوتا. جب جملہ اسمیہ پہ ہوتا ہے تو عطف کا نہیں ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ عطف بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ آگے جملہ اسمیہ اور پیچھے جملہ فعلیہ آ رہے ہیں. عطف جب ہوتا ہے نا تو پیچھے بھی وہی چیز ہوتی ہے جو آگے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں نا, یہ او آ رہا ہے نا عطف کے لیے, تو جو پیچھے چیز ہے وہی آگے ہے. یہاں پہ فعل ماضی ہے, یہاں بھی فعل ماضی ہے, تو یہ عطف معطوف ہو سکتے ہیں. یہ دونوں مل کے مطلب بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں کا صلہ بنا لیں. اگر یہ ماں مصدریہ بناتے ہیں تو پھر یہ پورے آپ کے دونوں جملے عطف معطوف مل کے تو یہ پھر مصدر بن جاتے ہیں. ماں مصدریہ ہو تو یہ مصدر کی تعبیل میں ہو کے مفرد بن جاتے ہیں یہ پورے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو چونکہ ابھی اتنی ڈیٹیل تم لوگوں نے پڑھی نہیں سب ہے, تو وہ آہستہ سے چیزیں آ جائیں گی. تو ماں مصدریہ بھی ہو سکتا ہے, ماں نافیہ بھی ہو سکتا ہے, ماں جو ہے موصولہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ دونوں دیکھنے پڑیں گے کہ ماں مصدریہ ہے یا ماں یہاں پہ موصولہ ہے. نافیہ تو ہو نہیں سکتا. نافیہ ماں جب ہوتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ آتا ہے ہمیشہ. یہاں پر ماں موصولہ آئے گا. ہاں موصولہ ہے نا, اسم موصول بنایا ہے نا ہم نے. وہ میں ویسے دیکھ رہی تھی, میں نے کہا بتا رہی تھی کہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. جب مصدریہ ہوگا نا تو پھر پورا جملہ جو آگے عطف معطوف دونوں جملے بن رہے ہیں وہ مفرد کی تعویل میں ہو جاتے ہیں, مصدر بن جاتے ہیں. وہ ماں مصدریہ ہو تو پھر وہ ماں کا مصدر بن جاتا ہے پورا جملہ, ایک جملہ یا دو جملے جو بھی ہیں. اچھا ادھر لکھا ہوا ہے ماں موصولہ, آگے شرطیہ بھی لکھا ہوا ہے. شرطیہ ہاں, ماں شرطیہ بھی ہوتا ہے. شرط ہے تبھی جواب شرط پہ دیکھیں نا آپ کا فا بھی آ رہا ہے نا. اگر تم یہ سب کچھ کرو گے ہے نا, سب کچھ کرو گے تو پھر کیا ہوگا, جواب شرط کیا ہوگا کہ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہے, جان لے گا. یا نمو کا مطلب ہم مضارع میں بھی کر سکتے ہیں نا. تو اگر ان کو آپ نے شرط بنایا نا, ماں کو تھوڑا سا معنی میں فرق آ جائے گا یہاں پہ. جان لے گا, اگر تم یہ سب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو اس کو جان لے گا. یا لم ہو, تمہارے خرچ کرنے کو بھی, تمہارے جتنا بھی تم نے کیا. نظر بھی یہی ہوتی ہے نا, نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے. نظر سوچ سمجھ کے ماننی چاہیے, اگر پوری کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ پھر گناہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ نہ مانیں. 100 نفلوں کی نیت مان لی, نظر مان لی اور پھر پڑھے ہی نہیں, تو وہ گناہ ہے. یا میں اتنے پیسے ڈالوں گی صدقے میں, یا بکرا کروں گی, جو بھی آپ نظر مانتے ہیں, نظر کو سوچ سمجھ کے ماننی چاہیے. اچھا, اطعم یطعم اطعامن, یہ آپ کا ہو گیا. اس کا ماضی ثلاثی مجرد میں تائمہ ہوتا ہے, یطعم ہوتا ہے باب سمیہ سے. اچھا, الحمدللہ الذی, یہ تو کھانے کی دعا آ گئی. ٹھیک ہے نا. اس اطعامہ نا بھی ہوتا ہے اور وسقانا بھی ہوتا ہے, وجعلنا بھی ہوتا ہے من المسلمین. تو اس کو بھی ہم غلط پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا مفعول بنے گا, کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, زبر آئے تو مفعول بنتا ہے پیچھے. سکون آئے تو پھر وہ آپ کا کنتا فائل بنتا ہے. لیکن یہ تو فائل بن ہی نہیں سکتی نا, کیونکہ یہ تو منصوب ضمیر ہے. تو پھر آپ اس کو فائل مت بنائیں, نیم مت ترجمہ کریں. اس لیے ہم اس کا کو میں ترجمہ کریں نا کہ پیچھے زبر آ رہی ہے. اگر یہاں پہ سکون ہوتا نا تو یہاں پہ آپ کی مرفوع ضمیر آتی, وہ فائل بن رہی ہوتی. بالکل. تو اصل میں نا ضمیر جو ہوتی ہے نا, وہ فائل بھی بن جاتی ہے اور مفعول بھی بن جاتی ہے. باقی کسی کا کوئی چکر نہیں ہے. باقی تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منصوب ہی ہے, اس نے بننا ہی مفعول ہے. نا ضمیر چونکہ فائل بھی بن جاتی ہے نا, اور مفعول بھی بن جاتی ہے, نحنو کا معنی بھی دیتی ہے. اس لیے اس سے پہلے والے لیٹر پہ سکون ہو تو نحنو کا ترجمہ کریں, اس سے پہلے زبر ہو
तुम इसका तर्जुमा को में करें। सही, ये मुझे नहीं पता, जज़ाकल्लाह खैर, ये मैं तो फिर तर्जुमे से ही समझती हूँ। हाँ मैंने बताया था पिछली क्लास में, लेकिन आप नहीं थी शायद। अतअमन्ना, ठीक है ना, अगर हम इसको अतअमन्ना पढ़ते हैं ना तो इसका मतलब है ना ज़मीर मफूल बन रही है। अच्छा, इसका एक आसान सी मिसाल मैं देती हूँ, वो लिख ली, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, आयशा भी हैं। जअलना, आप तर्जुमा आप खुद मुझे बताना दोनों में क्या फर्क है। और मैंने बनाया जअलना, दोनों का तर्जुमा बनाया। हाँ समझ गया, अब समझ मुझे गई। पता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मिसाल याद रखें। और ना ज़मीर में मुगालता होता है, बाकी किसी इसमें कोई मुगालता नहीं हो रहा, इसमें तो फाइल बनना ही नहीं है। ठीक ठीक। और भी जितनी ज़मीरें आप छोटी वाली अटैच लाएंगे तो मफूल ही बनेगी। इसमें ना ज़मीर है तो ये मफूली ज़मीर, लेकिन ये फाइल भी बन जाती है, नहनु का भी मीनिंग देती है। तो फिर हम क्या करेंगे, कब इसको फाइल बनाएंगे, कब मफूल बनाएंगे, तो इससे पहले हम सुकून देख लेंगे। अगर सुकून आ रही है तो नहनु ज़मीर है, हमने बनाया। और इसका तर्जुमा क्या होगा, उसने बनाया हमें, उसने बनाया हमको। इसका को में, इसका ने में तर्जुमा हमने बनाया, और इसका को में तर्जुमा है। कितना फर्क पड़ गया, इसलिए के पीछे जबर आ रही है, लास्ट लेटर पे जबर आ रही है, यहाँ सुकून। ये एक मिसाल रख लें, कभी भी कफर ना, कफरा ना, तो ये जितने भी फेल आएंगे ना उसमें आप आराम से ना ज़मीर आए तो आप उसमें ने में और उसमें फर्क कर सकते हैं, एक इस एग्जाम्पल से। वरना तो कंफ्यूजन ही है, बस क्या करें, अभी रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ। इन चीजों को रट्टा लगाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर समझ लें तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ उर्दू से ज्यादा आसान है अरबी। उर्दू फिर भी शायरी समझ नहीं आती, बात चीजें नहीं आती, इतने मुश्किल वर्ड होते हैं, तो आसान है अरबी। थोड़ी सी ग्रामर सीख लें। कोई भी जबान सीखनी हो तो ग्रामर उसकी सीखनी पड़ती है, जो बाहर से लोग आके सीखते हैं ना। अब हमारी उर्दू हमारी जबान है तो हमें उसकी ग्रामर सीखने की जरूरत है, हमें पता है ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये सब कुछ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वअदखलनाहुम फी रहमतिना, सर आपने सुकून का क्या बोला है, उसको एक दफा रिपीट कर दें कि दोनों में सुकून जो है वो जालना में ना ज़मीर से पहले सुकून आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, वो बता रही थी मैं, ना ज़मीर से पहले वाले लेटर पे सुकून आए तो वो ना ज़मीर का मानी तर्जुमा ने में करते हैं, ने में करते हैं। अच्छा, नहनु ज़मीर होती है ना, फाइल बन रही है उस वक्त, ये फाइल बन रही होती है, नहनु बन रही होती है। और इस ज़मीर से पहले वाले लेटर पे अगर जबर आ जाए तो फिर ये इसका हम को में तर्जुमा करेंगे, ने में नहीं कर सकते। बस ये जालना और जालना के साथ। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखें वअदखलना, और क्या तर्जुमा होगा इसका, दाखिल किया हमने या उसने दाखिल किया हमको? हमने दाखिल किया, ना ज़मीर से पहले सुकून आ रहा है ना, हमने दाखिल किया उनको। अब ना ज़मीर जब भी आएगी आपको पीछे हरकत देखनी पड़ेगी। आप जब आप सुकून देखेंगे तो उसका ने में तर्जुमा कर दें, नहनु ज़मीर को फाइल बना दे, और होम क्या बन जाएगा, ये मफूल बन जाएगा। ये इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, बस थोड़ा सा फासला आगे बीच में, ये दोनों पूरा एक ही फेल है। वअदखलनाहुम, ये ज़मीर फसल नहीं है, ये मफूल बन रही है अदखलना की, ठीक है ना। वो फाइल बना है तो मफूल भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये तो फेल जो है मुतअद्दी है, दाखला को जरूरत नहीं है मफूल की, अदखलना को जरूरत है। तो ये आपका मफूल बन गया, फिर रहमतिनी ये पूरा आपका मुतालिक बन जाएगा। रहमतिना मुदाफ मुदाफ इलैह बन के आपका मजरूर बन गया फी का, और फी से मिलकर मुरक्कब जारी बन के अदखलना का मुतालिक बन गया। अच्छा, युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिहु, अब युदखिलु क्या है, अदखला युदखिलु, ये भी आपका मुतअद्दी है, बाब अदखला। जब भी आप दम्मा देखें ना यहाँ पे, और यहाँ पे जेर हो ना तो बाब इफाली होता है। अगर यहाँ पे जबर आ जाए तो मजहूल होगा, युदखलु, ये हमने कल भी पढ़ा था, युदखलु मन यशाउ फी रहमती। अब मन जो है वो इसम मौसूल है, मुब्तदा भी बना सकते हैं, इसम मौसूल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुब्तदा बनाएंगे तो ये आगे वाली जो होगी यशाउ की ज़मीर होगा जो है वो उस मुब्तदा की तरफ जा रही होगी, ठीक है, मन की तरफ किधर जाएगी ये ज़मीर, उसने जाना है ना कहीं ज़मीर में, तो क्योंकि फाइल इसम जाहिर तो आ नहीं रहा, तो ये ज़मीर फिर मन की तरफ ही जाएगी।
تو اس کو مبتدا بنا لیں, اس کو ہوا بنا لیں, ضمیر کو فاعل, یہ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا فی رحمتی ہی. تو اس طرح سے یہ اس کو یا تو آپ مبتدا اور خبر بنا لیں پورا, ٹھیک ہے, یا پھر اسم موصول کا صلہ بنا کے دونوں کو جمع کر کے یدخلو کا مفعول بنا لیں. یدخلو میں کیا ہے, وہ داخل کرتا ہے من یشاء فی رحمتی, اس کو مفعول بنا دے. ہاں یہ مفعول کے معنی زیادہ سیٹ ہو رہے ہیں. من جو ہوتا ہے موصولہ بھی ہوتا ہے نا ماں کی طرح. ہاں من موصولہ ہی ہے لیکن یہ پورا جملہ بن کے مفعول بنے گا نا. ہاں پورا بالکل صحیح ہے. تو یا پھر جملہ اسمیہ کو پھر مصدر کے اس کا میں نے بتایا نا کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا, جملہ اسمیہ جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, تو پھر اس کو محلاً منصوب کر کے مفعول بنا دے. صحیح. تو من اسم موصول بھی بنا سکتے ہیں, مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, دونوں چیزیں, اور خبر بنا سکتے ہیں, دونوں اگر طریقے. ہم نے موصول بنایا ہم وہی بولیں گے نا کہ یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ہاں فی محل نصب مفعول بھی بن رہا ہے. ہاں, اور صلہ کیا ہے, پورا جملہ فعلیہ ہے. ہاں پورا, تو پورا صلۃ الموصول ہے اور اسم موصول دونوں مل کے محلاً منصوب ہو کے, ہاں ٹھیک ہے, وہ کیونکہ یہ اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا, جو جملہ صلۃ الموصول ہوتا ہے نا, اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا جملہ, اس کا جو کوئی اعراب ہوتا نہیں ہے, یہ لا مادہ لا ہوتا ہے, اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو بھی آپ نے مالنا نہیں کرنا ہوتا ہے. تو ایک ہی بات ہے. اچھا, ابلغ یبلغ ابلاغاً, اس کا بھی شاید 2 مفعول آئی تھنک آتے ہیں. ابلغ یبلغ, لقد ابلغتکم, تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو, کیا پہنچا دیا, دوسرا مفعول آگے. یہ پورا مفعول بنے گا, رسالاتی ربی, یہ پورا مل کے بنا سکتے ہیں, مفعول بنا سکتے ہیں, کیونکہ رسالاتی جو ہے مضاف ہے, ربی مضاف الیہ ہے, پھر رب مضاف ہے, اور یا مضاف الیہ ہے. تو یہ پورا رسالاتی کیا ہے, منصوب کیوں ہے, جو بھی بننا ہوتا ہے نا جملے میں, اس کا اعراب مضاف کے اوپر شو ہوتا ہے. تو اس کو منصوب لایا ہے, منصوب لایا ہے. یا آیاتن آیاتین آیاتین یہ ہوتا ہے نا. بالکل بالکل, لیکن ایک زیر کیوں آ رہی ہے, یہ سوچنے کی بات ہے نا. یہ مضاف کی وجہ سے, مضاف کی وجہ سے. تو پھر یہ پورا مضاف الیہ اور اس کے ساتھ آگے یہ مضاف الیہ سب مل کے ہی کیا بنے گا, مفعول بنے گا. میں نے پہنچا دیے تم کو, کیا پہنچا دیے, رسالاتی ربی, یہ پورا مفعول ہے, دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے. افلا یفعلوا افلاحا, تو یہ آپ کا فلاح تو کچھ ہوتا ہی نہیں, کبھی آپ نے پڑھے نہیں, افلاح ہی یوز ہوتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ثلاثی مجرد میں وہ فعل یوز نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے. افلا یفلح افلاحا, تو یہ مفلحون جو اس کا بنتا ہے نا, اسم الفاعل مفعل کے وزن پہ. یہ باب افعال کا جو آتا ہے نا اسم فاعل, وہ مفعلن کے وزن پہ آتا ہے. ویسے آپ کو طریقہ بھی آنا چاہیے, بتایا ہوا ہے کہ اس کو ہم میم مضموم میں بھی چینج کر دیتے ہیں اور آگے 2 پیش لگا دیتے ہیں, کیونکہ یہ والا تو آپ بنا لیں گے, لیکن جیسے آگے بڑے بڑے باب آئیں گے تو پھر بنانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے طریقہ بتا دیا گیا نا کہ کیسے بنانا. اسم فاعل ہے المؤمنون, پھر قد تحقیق, تو قد کچھ بھی کرتا نہیں, ایسے وہ لاتا ہے, تاکید لاتا ہے. قد جو ہوتا ہے نا, وہ فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں چینج کر دیتا ہے, نزدیک کے معنی میں. اچھا, قریب کے معنی, ماضی قریب کے معنی میں چینج کر دیتا ہے, یعنی ہے کا ترجمہ کر سکتے. تحقیق کامیاب ہو گئے مومن, مومن کامیاب ہو گئے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے نا, کر سکتا ہے وہ بھی آتا ہے نا, انا کا معنی میں دیتے ہیں نا. انا کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مشبہ بالفعل, فعل سے ملتے جلتے ہیں, کیونکہ وہ بھی قد کا معنی دیتا ہے نا, تحقیق کا معنی دیتا ہے, بے شک کا معنی دیتا ہے, انا بھی, انا بھی. صحیح. اور فعل ماضی میں بھی قد جب آتا ہے تو وہ اس میں یعنی کوئی کام ہو چکا ہے, آلریڈی ڈن ہے وہ. ہاں, تو اس میں بھی آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا تحقیق کا معنی بھی دیتا ہے نا کہ کام ہو چکا ہے, یعنی ایمفیسائز ہو رہی ہے نا. صحیح. اچھا, ابھی یہ آپ نے خود بنانے ہیں, یہ کر لیں تھوڑے سے تاکہ پریکٹس ہو جائے. ہم نے صرف صغیر کرنی ہے, اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. اور مادہ دیا ہوتا ہے, پھر فعل ماضی, مضارع, امر, ناہی, اور 4-5 ہی چیزیں بنانی ہیں, زیادہ نہیں بنانی. مجہول تو بنانا ہی نہیں ہے ہم نے.
اگر جتنی چیزیں ہم بنائیں گے اتنا اچھا ہے. مجہول بھی بنائیں, ظرف بھی بنائیں, ظرف بھی آتا ہے اس میں صرف صغیر میں, لیکن ابھی انہوں نے آپ کو انیشیل سٹیج پہ تھوڑا سا ہی بتایا کہ یہ بنا لیں. اسمالہ بھی آتا ہے. جب آپ پوری صرف صغیر کرتے ہیں نا تو اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جتنے بھی ناؤن بنتے ہیں, ایک روٹ ورڈ سے تقریباً 13 ناؤن بنتے ہیں. 13 نہ بنے تو 12 تو ضرور ہی بن جاتے ہیں ایک روٹ ورڈ سے. اس میں ناؤن بھی ہوتے ہیں اور یعنی جو بھی ہے نا اسم تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے, یعنی اسم فاعل بھی ہوتا ہے, مفعول بھی ہوتا ہے, وہ سارے بن رہے ہوتے ہیں صرف کے صیغے بھی. تو یہاں پر تو اسم الفاعل بھی انہوں نے نہیں بنوایا, مفعول بھی نہیں بنایا, تو آپ خود سارے بنائیں, جتنے بنائیں گے اتنا. بینہ میں سکھایا تھا نا, وہ ہمیں اتنا ایزی طریقے سے سکھایا تھا. جیسے میں ابھی اس کا پڑھتی ہوں, خرج یخرج خرجا فهو خارج, خرج یخرج خرجا فهو مخروج, الامر منه اخرج. انہوں نے کیا غلطی کی ہے مجھے بتائیں, کیا غلطی کر رہی میں ہیں نے یہ؟ عمر سے نہیں پڑھا. ہاں اس اخرج یخرج پڑھوں میں, وہ اس میں نہیں خرج سے تو کچھ وہ جو آپ بنا رہی ہیں نا مخروج, وہ سب وہ بنتے ہی نہیں ہے, کیونکہ جس کا مفعول نہیں ہوتا, جس کا جو فعل لازم فعل کا تو مفعول بنتا ہی نہیں ہے, تو آپ نے مخروج بھی بنا دیا. مطلب میں نے تو یہ گردان کی طرح پڑھ دیا, لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ خرج. ابھی آپ نے مجھے بتایا سمجھایا ابھی کہ اخرج باب فعل کر رہے ہیں نا ابھی ہمیں ثلاثی میں ضرورت میں تو جانا ہی نہیں ہے نا, نہیں جانا. اخرج یخرج اخراجا فهو مخرج, اخرج یخرج اخراجا فهو مخرج, الامر منه اخرج والنهي عنه لا تخرج, والظرف منه مخرج. بس اس طرح اسی طرح ظرف بھی بنتے ہیں. ظرف کا وزن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مزید اس میں ہو نا مجرد میں, تو ہم پھر اعلیٰ بھی بناتے ہیں. چلیں پھر ہم اتنا ہی بناتے ہیں جتنا میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اخرجا یخرجو, اور امر کیا بنے گا؟ اخرج. اخرج. بس یہ ایک فعل واحد ہے جس کے اوپر زبر والا حمزہ قطعی آتا ہے, ورنہ جتنے بھی امر بنتے ہیں ان میں آپ کا کسرہ ہی آتا ہے, زبر نہیں آتی کبھی بھی. جتنے بھی جو ابواب ہے, ثلاثی مجرد مزید فی, ان کا امر جب بنتا ہے اس پہ کسرہ ہی آتا ہے. بالکل کسرہ, کبھی کبھی دمہ آتا ہے. دمہ تو صرف 2 ابواب میں آتا ہے, دمہ صرف 2 ابواب میں آتا ہے, وہ بھی ثلاثی مجرد کے ابواب میں آتا ہے. باب نصرہ میں آتا ہے دمہ, اور باب کرومہ میں آتا ہے. اور کرومہ تو ہے ہی لازم, لازم ہے وہ. ٹھیک ہے, امر تو بن جائے گا اس کا, لیکن اس میں بھی دمہ آتا ہے, اس میں بھی دمہ آتا ہے امر بناتے ہوئے. تو یہ اب باقی سب کے اندر کیا آتا ہے, زیر آتی ہے. اور وہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. فعل امر کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے, وہ پیچھے سے ملانے سے گر جاتا ہے. لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے. انزل, پیچھے سے ملائیں انزل کو, کوئی نہیں گرتا حمزہ, یہ حمزہ قطعی ہے. اور قطعی حمزہ ہے, اور قطعی حمزے بھی ساری حرکتیں آ سکتی ہیں, لیکن اس پہ زبر آنی ہے امر کی وجہ سے. انزل, اخرج. اور فعل نہی کیا بنے گا؟ لا تخرج. لا تخرج, کیونکہ یخرجو بنا تھا نا, تو تخرجو, لا تخرج. صحیح ہے. اور نہی بناتے ہوئے, امر میں بناتے ہوئے تو ہم شروع سے علامت مضارع بھی گراتے ہیں نا, لیکن اس میں نہیں گراتے. علامت مضارع تخرج موجود رہے گی. تخرجو ہوتا ہے تو تخرج ہو جائے گا, صرف ساکن کر دیں گے لائے نہی میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے مصدر میں؟ اخراجون. اس طرح سے یہ پوری آپ کر سکتے ہیں, اسی وزن پہ کرنی ہے, اور کوئی مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے سمجھا کا خیال رکھنا اور کوئی نہیں. تو جتنا زیادہ بول کے کریں گے نا, اتنی جلدی آپ کو یہ پھر جیسے انہوں نے ابھی سنائی ہے نا پوری, تو وہ ہوا اور وہ ہوا کرتے ہوئے جو بنائی ہے اس طرح پوری. اسی طرح جو عربیوں کی کتابیں ہوتی ہیں نا, جو وہ لوگ اس طرح شاید کراتے ہیں, شاید اسی وجہ سے اس طرح ہی. نہیں, عربی لوگ اتنا کشٹ نہیں کرتے, یہ ہمارے انڈیا پاکستان والے کرواتے ہیں, وہ لمبی لمبی گردان ہے. ہاں, تو وہ پرانی کتابوں میں اسی طرح ہوگا. تو وہ مصادر, پتہ نہیں, ایک مصادر کی کتاب میرے پاس بڑی چھوٹی سی, لیکن اس کی گردانیں اتنی لمبی لمبی, مصادر کی نہیں ہیں, وہ الگ ہے, وہ ہے ہی گردانوں کی. تو چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اتنی لمبی لمبی گردانیں ہیں اس میں. اور اگر اتنی لمبی گردانوں میں ہم اسٹوڈنٹ کو ڈال دیں گے تو پھر قرآن تو کہیں بہت دور رہ جاتا ہے, پھر ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جو وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں نا, تفسیر پہ بالکل توجہ نہیں دلواتے وہ لوگ.
وہ صرف گردانوں کو گردانے رٹو رٹو رٹ رٹ کے بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں. 3 سال تک گرامر ہی لگا کر 8 سال پڑھاتے ہیں اور تفسیر کا نام نہیں ہوتے, ان کے دل نہیں نرم نہیں ہوتے. وہ جب پھر ٹیچر بنتے ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ مارنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک بک ہے صرف اور نحو کی, اس میں بھی کافی اس میں ڈیٹیل اتنی بتائی نہیں جاتی, نہیں بتائی جاتی, ضرورت نہیں ہوتی. سے آگے سے دیکھیں الجھانے والی قرآن کو باتیں سمجھنے کے آگے لیے سے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو عام فہم بنایا گیا قرآن کو, اتنی گرامر ہمیں آنی چاہیے اور اس پہ پورا عبور ہونا چاہیے ہمیں. کوئی ورڈ قرآن کا سامنے آئے نا بس اس کو پھاڑ کے رکھ دو کہ یہ ہے, اس کا روٹ ورڈ یہ ہے, یہ اس طرح سے بنا ہوا, چاہے اس کا حرف علت آ رہا ہے, چاہے اس میں کوئی کسی بھی باب سے آ رہا ہے. یہ 8 ابواب زیادہ ضروری ہیں, اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. ان 8 ابواب کے اندر وہ کہاں فال کر رہا ہے, کون سا صیغہ بن رہا ہے, بس وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کا میننگ صحیح کر کے اس کو جملے میں صحیح استعمال کر کے پھر صحیح ترجمہ کر سکیں. ورنہ تو آپ کوئی بھی غلط ترجمہ اٹھا کے تو پڑھ سکتے ہیں نا, کتنے غلط ترجمے ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے نا بندہ, اس کا سب سے محبوب مشورہ یہ ہوتا ہے کہ میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں, ترجمہ لکھنے بیٹھ جاؤں قرآن کا. وہ ادھر سے کچھ کتابیں لے کے ادھر سے لے کے وہ ترجمہ تفسیر لکھ دیتے ہیں. اب وہ ضروری تو نہیں کہ صحیح بھی ہو, تو جو چیز آپ اپنے خود سے کرتے ہیں کم از کم 3 لوگوں کی تفاسیر تو ضرور سننی چاہیے آپ کو, اوتھینٹک لوگوں کی. ڈاکٹر اسرار احمد, ڈاکٹر فرحت ہاشمی, ایک اور کوئی لے لیں جن کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح تفسیر کرتی ہیں قرآن و حدیث کو, قرآن و سنت سے لے کے. بس 3 لوگوں کی تفسیر سنیں, 3 کافی ہوتی ہیں. قرآن خود اپنی تفسیر کر رہا ہوتا ہے, ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے اور وہی تفسیر صحیح ہوتی ہے. ادھر ادھر سے ملا کی چیزیں وہ. اچھا بہرحال یہ آپ لوگ کر سکیں گے نا, نابتا میننگ تو آتے ہیں نا. میری ابھی دوسری ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں بھی بند کر رہی ہوں. تو یہ آپ خود کیجئے ایکسرسائز اگر ٹائم ملے تو. ہاں میں ریکارڈنگ سن لوں گی. یہ جو معنی دیا ہوتا ہے یہ مصدری معنی دیا ہوتا ہے. آپ کو فعل ماضی کا معنی الگ کرنا ہے. خرجہ, اخرجہ اس نے نکالا, خرجہ کا مطلب ہے وہ نکل گیا, بٹ اخرجہ اس نے نکالا. اب اس کو مفعول چاہیے, کس نے نکالا, تو مفعول بھی آئے گا آگے. مضارع بنانا ہے, وہ کیسے بنانا ہے, یفعلو کے وزن پہ بنانا ہے, امر افعل کے وزن پہ بنانا ہے. ان کے اگر آپ وزن یاد ہو نا تو پھر آپ ہر ایک کو اس وزن پہ ڈال سکتے ہیں. افعل. اچھا مشکل تب ہوگی, ابھی تو یہ آسان ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں نا کہ آپ خود کریں. جب ہمارے حرف علت آ جائیں گے, جب ہمارے جو ہے نا حرف علت, اسی باب میں حرف علت بھی یوز ہوگا تو وہ بھی ہم نے کرنا ہے. پھر آگے آ رہا ہے, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, آگے جا کے اس میں بھی حرف علت والے بھی, مثال, اجوف, وہ سارے بھی آئیں گے نا نبواب میں, تو وہ بھی کرنے ہیں, تو ان پہ زیادہ ٹائم لگائیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا